तुम्हारा अमल कब कड़ा कर दी, उसके पास करा दे, उसके बाद कड़ा दे। बारिश तारे नहीं, हाँ बारिश में से तारे नहीं। वो जो देखने में दिखता है मुझे, साढ़े 12 घंटा लगा। उनके चेहरे दिखता हो हाँ कहाँ देखते नहीं मोहली शादी الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة وقال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے فضل فرما کر، کرم فرما کر ہمارے دلوں کو اپنی معرفت سے، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے، ہماری پیشانیوں کو اپنے سجدوں سے معمور فرمایا۔ یہ خالصتاً اللہ کا عطیہ ہے، یہ خالصتاً اللہ کا انعام ہے۔ اللہ جسے چاہیں ہدایت دے، جسے چاہیں اپنی معرفت کا راستہ سجائیں، جسے چاہیں اپنی طرف متوجہ فرما دے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، نبی جی آپ کو ہم نے اپنی تلاش میں پایا تو ہم نے آپ کو اپنا راستہ دکھلایا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، نبی جی آپ کو ہم نے اپنی تلاش میں پایا تو آپ کو اپنا راستہ دکھلا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تلاش میں اپنی ماں سے پوچھا مجھے کون پالتا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا تجھے میں پالتی ہوں۔ تمہیں کون پالتا ہے؟ بیٹا مجھے تیرا باپ اظہر پالتا ہے۔ میرے باپ کو کون پالتا ہے؟ تیرے باپ کو رب الارباب نمرود پالتا ہے۔ نمرود کو کون پالتا ہے؟ کہ بیٹا نمرود تو رب الارباب ہے، اسے کوئی پالنے والا نہیں ہے، وہ سب کا پالنے والا ہے۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی تلاش میں لگ گئے، اللہ کی تلاش میں لگ گئے۔ ستارے کو دیکھا تو یہ ستارہ میرا رب ہو سکتا ہے،
آسمانوں میں ہے، چمک رہا ہے، یہ ستارہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ جب ستارہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے نہیں، غروب ہونے والا رب نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھا، کہنے لگے چاند میرا رب ہو سکتا ہے۔ جب چاند بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے غروب ہونے والا رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ جب سورج کو چمکتا ہوا اور افق پر چھاتا ہوا دیکھا، کہنے لگے یہ بہت بڑا ہے، یہ رب ہوگا۔ فلما افل قال لا احب الافلین۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا اور سورج بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، کہنے لگے نہیں، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا راستہ دکھایا، اپنی ذات تک پہنچایا، اپنی معرفت کی راہ سجائی۔ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو ایمان والی ماں کی گود میں پیدا کیا، ایمان والے باپ کے گود میں کھلایا، ایمان والے ماحول میں تربیت دی، اور پھر دعوت اللہ کی مبارک محنت سارے عالم میں چلا کر ایمان کے تذکرے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کے بول سننے، کہنے، دعوت دینے کے لیے ہمیں اور آپ کو قبول فرمائے۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں اس زمانے میں نہیں پیدا کیا جس زمانے میں جہل غالب، جس زمانے میں بے دینی غالب، جس زمانے میں معصیت غالب، جس زمانے میں اللہ کے حکم توڑے جا رہے تھے، جس زمانے میں نبی کو پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ ظلمات بعضها فوق بعض، امت اندھیریوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ نے فضل فرما کر ایسے ماحول اور ایسے زمانہ اور ایسے دعوت اللہ کی مبارک فضاؤں میں پیدا کیا ہے جہاں دن رات اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی کہنے سننے کے مواقع ہیں، جہاں ہر وقت ہمارے کان اللہ کی بڑائی سنتے ہیں، ہماری زبانیں اللہ کی بڑائی بولتی ہے، ہمارے دل اللہ کی بڑائی سے متاثر ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کی بڑائی عظمت بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ اب تک جو کچھ ہوا ہے اسی کے کرنے سے ہوا ہے، آئندہ جو کچھ ہوگا ایک اللہ کے کرنے سے ہوگا، ایک اللہ کے کرنے سے ہوگا۔ کائنات کی پھیلی ہوئی ساری شکلیں، پھیلا ہوا سارا نظام، پھیلا ہوا سارا کائنات کا نقشہ اپنے اثر دکھانے میں، اپنے افعال کے مرتب کرنے میں، اپنے اعمال کے مرتب کرنے میں اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ اپنے کسی فیصلے میں، اللہ اپنے کسی حکم میں، اللہ اپنے کسی فیصلے میں کسی کا کوئی محتاج نہیں۔ اللہ اپنی شان استغنا جب بتانے پر آتے ہیں تو انسان، جنات، ملائکہ، انبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی استغنا بتاتے ہیں۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے، سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو اپنے فیصلوں میں کسی کی احتیاج نہیں ہے، اللہ کو اپنے کسی کام کے کرنے میں کسی کی مدد، کسی کی نصرت، کسی کی احتیاج نہیں ہے۔ بے نیاز اللہ، صمد اللہ، مستغنی اللہ، ہمارے آپ کے سجدوں سے بے نیاز، ہماری آپ کی عبادتوں سے بے نیاز، ہماری آپ کی پکار سے بے نیاز، ہماری آپ کی دعاؤں سے بے نیاز۔ ہمارے سجدوں نے اسے مسجود نہیں بنایا، ہماری عبادتوں نے اسے معبود نہیں بنایا، ہماری دعاؤں نے اسے رب اور خالق اور مالک نہیں بنایا۔ ہم نہیں تھے، ہم میں سے کوئی اسے پکارنے والا نہیں تھا، ہم میں سے کسی کا وجود نہیں تھا، کائنات میں کوئی نہیں تھا، تب بھی وہ رب، تب بھی وہ مالک، تب بھی وہ خالق، تب بھی وہ مسجود، تب بھی وہ معبود، تب بھی وہ ساری بڑائیوں کے ساتھ تھا۔ کائنات میں یہ ساری مخلوق موجود ہے، ساری مخلوق موجود ہے۔ کچھ بندگی کرتے ہیں، کچھ بندگی کا انکار کرتے ہیں،
کچھ سجدے کرتے ہیں، کچھ سجدوں کا انکار کرتے ہیں. سجدے کرنے والوں کے سجدے اس کی خدائی کو نہیں بڑھاتے، عبادت کرنے والوں کی عبادتیں اس کی بڑائی کو نہیں بڑھاتی، دعائیں کرنے والوں کی دعائیں اس کی ربوبیت، اس کی صفات میں اضافہ نہیں کرتی. اور اگر یہ سجدے کرنے والے، یہ عبادت کرنے والے، یہ بندگی اطاعت کرنے والے، یہ اسے پکارنے والے، یہ اسے دعائیں کرنے والے، یہ سب بندگی اطاعت سے پھر جائیں، سجدوں سے پھر جائیں، عبادت کا انکار کر دیں، بندگی اطاعت کا انکار کر دیں. یہی نہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب جتنے موجود ہیں، جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے، کوئی عبادت بندگی پر نہ ہو، کوئی اطاعت پر نہ ہو، کوئی اسے سجدے کرنے پر نہ آئے، کوئی اسے دعائیں کرنے پر نہ آئے، کوئی اس کے سامنے عبادت کرنے پر نہ آئے. بے نیاز اللہ، صمد اللہ یوں فرماتے ہیں: لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص من ملکی شیئا. اولین، آخرین، انسان، جنات، زندے، مردے، جو موجود ہیں، جو جا چکے ہیں، جو آنے والے ہیں، سب اللہ کے سجدوں کا انکار کر دیں، سب اللہ کی بندگی کا انکار کر دیں، سب اللہ کو پکارنے کا انکار کر دے، اور سب اللہ کی بغاوت پر، اللہ کی نافرمانی پر، اللہ کی مخالفت پر مجتمع ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں تمہارے سجدوں کے انکار سے، تمہاری بندگی کے انکار سے، تمہاری دعاؤں کے انکار سے، تمہارے مجھے پکارنے کے انکار سے، تمہارے میری عبادت کے انکار سے، میری خدائی، میری کبریائی، میری عظمت، میری جبروت، میری طاقت، میری قدرت میں ایک ذرے کی کمی نہیں آتی. تمہارے سجدوں سے میں مسجود نہیں ہوں، تمہاری پکار اور تمہاری عبادت سے میں معبود نہیں ہوں، تمہاری دعاؤں سے میں رب نہیں ہوں. بے نیاز اللہ ہے، صمد اللہ ہے. اور اگر سارے انسان، سارے جنات، سارے ملائکہ، سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے اب تک جا چکے ہیں، جتنے فی الحال موجود ہیں، جتنے قیامت تک آ جائیں، سب کے سب اطاعت گزار بن جائیں، بندگی پر آ جائیں، اطاعت پر آ جائیں، عبادت پر آ جائیں، دعاؤں پر آ جائیں، ایک ابو جہل نہ ہو، ایک فرعون نہ ہو، ایک اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو، ایک اللہ کی مخالفت کرنے والا نہ ہو، ایک اللہ کی بغاوت کرنے والا نہ ہو. سب سجدوں پر آ جائیں، سب دعاؤں پر آ جائیں، سب عبادت بندگی پر آ جائیں، سب اللہ کو پکارنے پر آ جائیں. اللہ فرماتے ہیں تمہاری بندگی، تمہاری اطاعت، تمہاری دعائیں، تمہارا مجھے پکارنا، تمہارا مجھے سجدے کرنا میری خدائی، میری کبریائی، میری عظمت، میری بڑائی میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کرتا. بے نیاز اللہ ہے، صمد اللہ ہے، مخلوق سے بے نیاز اللہ ہے. قل هو اللہ احد، نبی جی آپ کہو میرا اللہ تنہا ہے، بے نیاز اللہ ہے. اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا، اس سے کوئی جنا نہیں گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں، اس کے ساتھ کوئی برابری کا دعویٰ کر نہیں سکتا. کائنات میں جو ہو رہا ہے اس کی منشا ہے، کائنات میں جو ہو رہا ہے اس کی مرضی ہے، کائنات میں جو ہو رہا ہے اس کی چاہت ہے، کائنات میں جو ہو رہا ہے اس کی مرضی ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، تھوڑے دن کی مہلت ملی ہوئی ہے، تھوڑی سی اشیاء پر قدرت ملی ہوئی ہے، تھوڑا سا سامان زندگی ملا ہوا ہے، تھوڑا سا اشیاء اور چیزیں اور سامان اور تھوڑی سی زمین اور تھوڑے سے مہلت اور تھوڑی سی مدت ملی ہوئی ہے. اس تھوڑی سی مدت میں، اس تھوڑی سی مہلت میں اللہ کی دی ہوئی مدت، اللہ کی دی ہوئی مہلت، اللہ کے دیے ہوئے اعضاء و جوارح، اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ کی دی ہوئی قوت، اللہ کی دی ہوئی آنکھیں، اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ پیر، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں،
اللہ کی دی ہوئی سارا سب کچھ. وما بکم من نعمت فمن اللہ وما بکم من نعمت فمن اللہ. تمہارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے. کسی کا اپنا ذاتی کچھ نہیں, کسی کا اپنا ذاتی کچھ نہیں. یہ سارا سب کچھ اللہ کا دیا ہوا, یہ سارا سب کچھ اللہ کا دیا ہوا. بندے اللہ کی مخالفت میں, اللہ کی نافرمانی میں, اللہ سے حکم دولی میں, اللہ کی مخالفت میں اسے استعمال کرے, اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ سے سوال قائم کرے, اللہ سے مقابلہ کرے, اللہ سے معارضہ کرے. اللہ سے مقابلہ. ایک مشرک آیا حضور پاک علیہ السلام کے پاس, ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا, بوسیدہ ہڈی, اور لا کر اسے چورا چورا کر کے ایک پھونک مار کر حضور کے سامنے اڑا دیا, اور آ کے کہنے لگا اے محمد تیرا رب کہتا ہے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا, تیرا رب کہتا ہے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. یہ بتا کہ یہ ہڈی جسے میں نے مسل کے چورا چورا کر دیا ہے اور یہ ہواؤں میں اڑ چکی ہے, اسے کون زندہ کرے گا, اسے کون زندہ کرے گا, اسے کون وجود بخشے گا, اسے کون دوبارہ پیدا کرے گا؟ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اس نادان بیوقوف ناسمجھ اس کو بتا دو, اس کو بتا دو, اس کو بتا دو جب کائنات میں کوئی نہیں تھا, کوئی نقشہ نہیں تھا, انسانوں کا کوئی نقشہ نہیں تھا, اس وقت اللہ نے اسے عدم سے وجود بخشا, اس وقت اللہ نے اسے عدم سے وجود بخشا. اب کائنات میں وجود ہو چکا ہے, کائنات میں یہ موجود ہو چکے ہیں, اس موجود کو دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ قل قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ. نبی جی آپ ان سے کہو جس ذات نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ہے وہ ذات تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. انہیں بتا دو, انہیں بتا دو تمہارا کوئی وجود نہیں تھا, تم ہواؤں میں تھے, تم فضاؤں میں تھے, تم مٹی میں ملے ہوئے تھے, تمہیں غلوں میں اللہ نے پہنچایا, غلوں سے پیداوار ہوئی, اس پیداوار کی حفاظت کر کے اللہ نے اتنے مرحلوں سے گزار کر تیرے باپ کے پشت میں پہنچایا, تیرے باپ کی پشت سے تیرے ماں کے رحم میں پہنچایا, تیری ماں کے رحم میں علقہ, مضغہ, عظام, فکسون العظام لحما, ایک گوشت کا لوتڑا, پھر اس پر ہڈیاں چڑھی, پھر اس پر گوشت چڑھا, پھر اس کے اندر روح پڑی, پھر اللہ نے 9 مہینے تیری ماں کے پیٹ میں رکھ کر تجھے وجود دیا. تیرے ہاتھ میں قوت نہیں تھی, اللہ نے قوت دی. تیرے زبان میں, تیرے منہ میں زبان نہیں تھی, اللہ نے زبان دی. تیرے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں تھی, اللہ نے طاقت دی. تیری آنکھوں میں دیکھنے کی قوت نہیں تھی, اللہ نے قوت دی. تیرے اعضاء و جوارے کمزور تھے, اللہ نے مضبوط بنایا. تیرے وجود میں طاقت قوت نہیں تھی, اللہ نے قوت پیدا کی. اور آج جب تیرے پاس قوت آ گئی, طاقت آ گئی, اور زبان میں بول آ گئے, اعضاء و جوارے میں قوت محسوس ہو گئی, تو اللہ سے پوچھتا ہے کہ اس مردے کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ. نبی جی نے بتا دو, نبی جی نے بتا دو جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی ذات دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے, وہی ذات دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. تم کہتے ہو اس انسان کو دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ انہیں بتا دو, انہیں سمجھا دو. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. پورے انسان کو دوبارہ پیدا کرنے کی بات نہیں, انگلی کے پوروے ہم دوبارہ پیدا کریں گے. جو پوروا آج انسان کے انگلی کا لگایا ہے, فنگر پرنٹ جو آج ہم نے انسان کا لگایا ہے, دوبارہ پیدا کرنے پر یہی فنگر پرنٹ لگائیں گے. پوری کائنات میں کسی انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے کے فنگر پرنٹ کے مشابہ نہیں ہے. یہی لکیریں ہیں, یہی لکیریں ہیں, یہی لکیریں ہیں. لیکن کسی انسان کی انگلی کی لکیریں دوسرے انسان کی انگلیوں کے لکیروں کے مشابہ نہیں ہیں.
قلم بنانے والی کمپنی 1 ماڈل 2 ماڈل 100 1000 2000 ماڈل بنانے کے بعد اب ماڈل ختم. گاڑیاں بنانے والے شوروم گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں 1 ماڈل 2 ماڈل 4 ماڈل ختم, 100 200 ماڈل ختم. اب اس کے بعد پھر وہی گاڑی کا سائز اور وہی گاڑی کا نقشہ اور وہی گاڑی کی. اللہ نے اس وقت صرف ہندوستان مہاراشٹرا نہیں, صرف ہندوستان نہیں, مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک, کائنات کی پھیلی ہوئی مخلوقات, کائنات. اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ یہ دونوں بٹھاؤ, یہ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو جوان ہیں, اسی بھی پیشاب لگ گیا. بڑے اگر بڑے بوڑھے ہیں, شوگر پیشنٹ ہے, ٹھیک ہے, جوانوں کو بھی پیشاب لگ گیا. نماز کی بیچ سے جاتے ہو؟ یعنی نماز کی بیچ سے جاتے ہو؟ جس طرح سے نماز مقصود عبادت ہے, جس طرح سے نماز مقصود عبادت ہے, اس طرح سے اللہ کی بڑائی کے بول بولنا, اللہ کی بڑائی کے بول سننا, اللہ کی قدرت کو بیان کرنا, اللہ کی قدرت کو سننا مقصود بالذات عبادت ہے, مقصود بالذات عبادت ہے. اللہ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں اپنے حبیب سے کہا, نبی جی یہ کہو, نبی جی یہ کہو, قل اننی انا اللہ, نبی جی کہو میں اللہ ہوں. قل اللہم مالک الملک, نبی جی کہو اللہ بادشاہوں کا بادشاہ, تؤتی الملک من تشاء, اللہ جسے چاہے بادشاہت دیں, تنزع الملک ممن تشاء, اللہ جسے چاہے بادشاہ چھین لے. لو یہ پھر جا رہا ہے نوجوان, کوئی مجلس سے نہ اٹھے, دینی مجلس, عبادت مقصودہ ہے. کسی کو عذر ہے تو نماز میں بھی شدید عذر پیش آنے پر جانے کی گنجائش ہے. نماز میں شدید عذر پیش آ گیا, وضو ٹوٹ گیا یا نکسیر پھوٹ گئی یا کوئی ایسا عذر پیش آیا, نماز میں سے جا کر جلدی سے دوڑ کے واپس آ جاؤ, نماز آپ کو ملے گی, نماز ٹوٹے گی نہیں, نماز ٹوٹے گی نہیں. چاہے بلا رخ بدل جائے, نماز نہیں ٹوٹے گی. ایسی کسی کو شدید عذر ہے جا کر آ جائے, ورنہ ایک سوئی کے ساتھ اللہ رسول کی بڑائی عظمت کو, اللہ کی ذات کی بڑائی عظمت کو بیان کرنا سننا مقصود ہے. کیا بات چل رہی تھی ہماری؟ فنگر پرنٹ. اس ہندوستان میں نہیں, مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, کائنات میں پھیلی ہوئی مخلوق کسی کا فنگر پرنٹ دوسرے کے فنگر پرنٹ کے مشابہ نہیں ہے. ہر ایک کی انگلیوں میں لکیریں ہیں, ہر ایک کی انگلیوں میں لکیریں ہیں, کسی کی لکیر دوسرے کی لکیر کے مشابہ نہیں ہے, کسی کی لکیر دوسرے کی لکیر کے مشابہ نہیں. اور یہی نہیں آپ کے آبا و اجداد جو دنیا سے جا چکے ہیں, اور یہی نہیں کائنات جب سے بنی ہے آج تک جتنے انسان پیدا ہو کے جا چکے ہیں, اور آئندہ جتنے پیدا ہوں گے, کسی کا فنگر پرنٹ دوسرے کے فنگر پرنٹ کے مشابہ نہیں ہوگا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, انہیں بتا دو ہم انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے, ان کے انگلیوں کے پوروے بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں. میرے بھائیوں, بزرگوں, عزیزوں, دوستوں, اس ذات عالی کے سامنے عبدیت کا پیش کرنا, اس ذات عالی کی بڑائی, اس ذات عالی کی عظمت, اس ذات عالی کی کبریائی کا بیان کرنا, ہم بیان کرتے چلے جائیں. ہم ہی نہیں, سارے انسان اللہ کی بڑائی بیان کرنے پر آ جائیں. انسان ہی نہیں, جنات بڑے اللہ کی بڑائی بیان کرنے پر آ جائیں, اللہ کی بڑائی لکھنے پر آ جائیں. انسان جنات موجودہ نہیں, جتنے جا چکے ہیں اللہ انہیں پیدا کرے اور وہ بھی اللہ کی بڑائی بولنے سننے پر آ جائیں. جتنے آنے والے ہیں اللہ انہیں بھی ظاہر کریں, وہ بھی اللہ کی بڑائی عظمت بولنے لکھنے پر آ جائیں. ملائکہ اللہ کی بڑائی عظمت بولنے لکھنے پر آ جائیں, حتیٰ کہ انبیاء اللہ کی بڑائی عظمت بولنے لکھنے پر آ جائیں. اللہ ساری کائنات کو کی زمین کو ورق بنا دے,
آسمان کو ورق بنا دے، سارے زمین کے درختوں کو قلم بنا دے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دے، اور سارے لوگوں کے قلوب پر مضامین کا القاء کرے، اور وہ اللہ کی بڑائی لکھتے چلے جائیں، وہ اللہ کی عظمت لکھتے چلے جائیں، وہ اللہ کی بڑائی عظمت کی بول لکھتے چلے جائیں، سارے قلم گھس جائیں، سارے ورق ختم ہو جائیں، انسان تھک جائے جناتوں کو بلائیں، جنات تھک جائے ملائکہ کو بلائیں، ملائکہ تھک جائیں انبیاء کو بلائیں، انبیاء بھی بڑائی لکھتے لکھتے ان کے قلم گھس جائیں، زمین کے ورق ختم ہو جائے، آسمان کے ورق ختم ہو جائیں، سمندر کی روشنائی خشک ہو جائے، سمندر کی روشنائی خشک ہو جائے۔ قل لو كان البحر مدادا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ سمندر خشک ہو جائیں، اللہ دوبارہ ان سمندروں کو پیدا کر دیں، درخت کے قلم گھس جائیں، اللہ دوبارہ درخت کے قلم پیدا کر دے، آسمان اور زمین کی کاپیاں ختم ہو جائیں، اللہ دوبارہ کاپیاں پیدا کر دیں، اور یہ سب اللہ کی بڑائی عظمت کبریائی لکھتے چلے جائیں، لکھتے چلے جائیں، یہ سب ختم ہو جائے گا، اللہ کی بڑائی کے بول ختم نہیں ہو سکتے، اللہ کی عظمت کے بول ختم نہیں ہو سکتے، اللہ کی بڑائی کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ہم روزانہ اللہ کے سامنے اپنی عبدیت پیش کرتے ہیں، روزانہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عبدیت کا سب سے بڑا مظہر، سب سے بڑی بندے کی سب سے اعزازی شان اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی پیش کر دینا، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر دینا، اللہ کی عظمت کا اعتراف کر لینا، یہ سب سے بڑی عبدیت کی شان ہے جو نماز میں ظاہر ہوتی ہے، جو نماز میں ظاہر ہوتی ہے۔ سارے بندے اللہ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو کر، سارے بندے اپنے مشاغل مصروفیات سے یکسو ہو کر، اپنے آپ کو نکال کر اللہ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ رب ماں کو نہیں کہا جا سکتا، ماں پالتی ہے لیکن پالنے والے کو رب نہیں کہا جاتا، رب تو اسے کہا جاتا ہے جو عدم سے وجود بخشے، جو معدوم کو موجود کرے، موجود کی ہر ضرورت پیدا بھی کرے، موجود کی ہر ضرورت پیدا بھی کرے، اسے پورا بھی کرے، اور اسے آگے بڑھا کر معدوم تک پہنچا دے، اور عدم میں ختم کر کے دوبارہ وجود بخشے، اسے کہتے ہیں رب۔ الحمدللہ رب العالمین، کائنات کی پھیلی ہوئی ساری مخلوقات کا رب اللہ ہے، صرف اس کائنات کی نہیں، اس کائنات کے علاوہ جتنی کائناتیں ہیں ساری کائناتوں کا رب تنہے تنا اللہ ہے، اس کائنات کا نہیں، دیگر ساری کائناتوں کا رب، جبرائیل کا رب اللہ، میکائیل کا رب اللہ، اسرافیل کا رب اللہ، عزرائیل کا رب اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اللہ، سارے انبیاء کا رب اللہ، سارے جناتوں کا رب اللہ، سارے انسانوں کا رب اللہ، کائنات میں پھیلی ہوئی سارے نقشے، ساری شکلیں اس کے سامنے عبدیت کے ساتھ جھکی ہوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، دنیا میں رحمان، آخرت میں رحیم، دنیا میں رحمان، آخرت میں رحیم۔ رحمان میں جو رحم کے معنی چھپے ہوئے ہیں وہ ماں میں نہیں ہیں، رحمان میں جو رحم کے معنی چھپے ہوئے ہیں وہ ماں میں نہیں ہیں، اس لیے ماں کو رحمان اور رحیم نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، نافرمانی کے باوجود، مخالفتوں کے باوجود، اللہ کی نداؤں کو ٹھکرا دینے کے باوجود، اللہ کی پکار کو ٹھکرا دینے کے باوجود اللہ روزانہ آواز لگوا رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں۔ لوہار کے کام میں، انجینئرنگ کے کام میں، ڈاکٹر اپنے مطلب میں، اور پروفیسر اپنے کاروبار میں،
وکیل اپنے وکالت میں، وزیر اپنے وزارت میں، بادشاہ اپنی بادشاہت کی کرسی بچھانے میں، اور سارے شعبے والے اپنے اپنے شعبوں میں اپنی اللہ کی بڑائی کا عمل سے انکار کر کے اپنی چیزوں، اپنے مشاغل کو بڑا بتاتے ہوئے اللہ کی اس ندا کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بندے تیرا رب بڑا ہے، تیرے کاروبار چھوٹے ہیں۔ بندے تیرا رب بڑا ہے، تیری وکالت چھوٹی ہے۔ بندے تیرا رب بڑا ہے، تیری ڈاکٹری چھوٹی ہے۔ بندے تیرا رب بڑا ہے، تیری پروفیسری چھوٹی ہے۔ بندے تیرا رب بڑا ہے، تیری وزارت چھوٹی ہے۔ بندے تیرا رب بڑا ہے، تیری وکالت چھوٹی ہے۔ لیکن بندے عمل سے انکار کر رہے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، توحید کی شہادت، رسالت کی شہادت، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، بندے عمل سے انکار کر رہے ہیں۔ حی علی الفلاح، بندے تیری کامیابی نماز میں ہے، نماز کو آ جا، بندے عمل سے انکار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ اپنی بڑائی، عظمت سمجھا رہا ہے، بلا رہا ہے۔ فجر میں بلایا نہیں آیا، نیند کے تقاضے میں۔ ظہر میں بلایا پھر نہیں آیا، کھانے پینے کے تقاضے میں۔ عصر میں بلایا نہیں آیا، کھیل کود کے تقاضوں میں۔ مغرب میں بلایا نہیں آیا، کاروبار بزنس کے تقاضوں میں۔ عشاء میں بلایا نہیں آیا، سونے کھانے کے تقاضوں میں۔ پھر اللہ عفو کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، معافی کے ساتھ اس کی رات کی میٹھی نیند لے کے حاضر ہے۔ فجر میں بلایا نہیں آیا، پھر اللہ اس کے لیے کھانا ناشتہ لے کے حاضر۔ دوپہر میں بلایا نہیں آیا، پھر تازہ تازہ کھانا حاضر۔ اس کی سانسیں چل رہی ہے، اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہے، اس کی زبان بول رہی ہے، اس کی اعضاء و جوارح حرکت کر رہے ہیں۔ اللہ کسی نعمت کو چھین نہیں رہا، اللہ کسی نعمت کو چھین نہیں رہا ہے۔ اس کے باوجود، اتنے نافرمانیوں کے باوجود نماز ہی نہیں، میری آنکھیں موبائل میں ڈوبی ہوئی ہے، آنکھیں ہی نہیں، اعضاء و جوارح گناہ کی طرف چل رہے ہیں۔ یہ جوان اپنی جوانی کے دھوکے میں اللہ کی نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ بڑا بوڑھا اپنے معذوریوں میں اللہ کی مخالفت میں لگا ہوا ہے۔ یہ بچے اپنے بچپنوں میں اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ عفو کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، معافی کے ساتھ بندے کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ بشر المذنبین، یا داؤد بشر المذنبین، اے داؤد گنہگاروں کو خوشخبری سنا دو۔ اے اللہ گنہگاروں کو کیا خوشخبری سنا دوں؟ گنہگاروں کو بتا دو تمہارا کوئی گناہ میرے نزدیک بڑا نہیں ہے، تمہاری کوئی معصیت میرے نزدیک بڑی نہیں ہے۔ آج میں معاف کرنے تیار ہوں، آج میں گلے لگانے تیار ہوں، آج میں رحم کرنے تیار ہوں۔ میں رحمان ہوں، تیری ماں رحمان نہیں ہو سکتی۔ میں رحیم ہوں، تیری ماں رحم نہیں ہو سکتی۔ میں اس سب معصیت کے باوجود کسی نعمت کو چھین نہیں رہا ہوں، میں اس سب گناہ کے باوجود کسی نعمت کو تجھ سے روک نہیں رہا ہوں۔ میں تیری نافرمانی کے باوجود تیرے ساتھ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں نعمتوں کے ساتھ تیرے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہ کی اس بڑائی کا اعتراف۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک تنہا اللہ ہے۔ آج تھوڑی سی ملکیت دی ہوئی ہے، آج تھوڑی سی بادشاہت دی ہوئی ہے، آج تھوڑے سے اسباب پر قدرت دی ہوئی ہے، آج تھوڑے سے ساز و سامان سے نوازا ہوا ہے، آج تھوڑی سی قدرت اور تھوڑی سی طاقت قوت دی ہے۔ کل ساری قوتوں سے آری، ساری طاقتوں سے آری، سارے اسباب سے خالی، ساری بادشاہوں کی بادشاہتیں چھین کر، سارے وزراء کی وزارت چھین کر، سارے وکلاء کی وکالت چھین کر، ساری قوتوں والوں کی قوتیں چھین کر، ساری طاقتوں والوں کی طاقتیں چھین کر، سارے مالکوں کی ملکیت چھین کر، ننگے سر، ننگے بدن، ننگے پیر کھلے آسمان کے نیچے جمع کروں گا۔ فرشتہ آواز لگائے گا، پہلے سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے نکلیں گے، لوگ قبروں سے نکلیں گے، گنہگار بھی قبروں سے نکلیں گے، نیک لوگ بھی قبروں سے نکلیں گے۔ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے بربادی، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا؟ کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ اللہ کا وعدہ تھا، تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھا کے اللہ اپنے میدان محشر میں جمع کرے گا۔ انبیاء نے یہ وعدہ پیش کیا تھا، انبیاء نے سچ بتایا تھا، تم یقین کرنے میں آگے پیچھے تھے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے،
اللہ اپنے وعدے پر تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھا کر 3 طرح سے لوگ اٹھیں گے. بعد اللہ کے مقدس بندے، بعد اللہ کے نیک بندے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو دل میں سجا کر، محمد الرسول اللہ کو اعضاء و جوارح میں سجا کر، محمد الرسول اللہ کی غلامی اپنا کر کائنات میں پھیلی ہوئی انسانیت کو اللہ کی طرف بلایا ہوگا، اللہ کی بندگی اطاعت کی دعوت دی ہوگی، اپنی زندگی کو دین اور دین کی محنت پر کھپایا ہوگا، لگایا ہوگا. ان کی قبروں پر اللہ سواری لگا دے گا. یہ قبر سے اٹھیں گے، سواری پر سوار ہوں گے، تا حد نگاہ پہلا قدم پڑے گا اور منٹوں سیکنڈوں میں اللہ کے عرش کے نیچے جا کر لینڈ ہو جائے. یہ وہاں بیٹھ کر سکون سے اطمینان کا سانس لے رہے ہوں گے، مدے سے حوروں کے ہاتھ سے جام کوثر جام نوش کر رہے ہوں گے، اور ٹھنڈی ہواؤں میں، ٹھنڈی فضاؤں میں اللہ کے عرش کے نیچے سانس لے رہے ہوں گے. دلی جانے کے لیے ریزرویشن بنا لیتے ہو، اپنی قبروں سے لے کر خدا کی قسم ملک شام جانا ہے، اپنی قبروں سے لے کر ملک شام جانا ہے. کوئی فکر نہیں ہے کہ میرا ریزرویشن ہوا یا نہیں ہوا، کوئی فکر نہیں. گھر کی دیوار ٹوٹ گئی، پینٹ خراب ہو گیا، گھر کے اندر اے سی نہیں ہے، گھر کے اندر کا پنکھا خراب ہو گیا، ٹوائلٹ کا نل خراب ہو گیا، تو دن بھر بھاگے پھرتے ہو کہ یہ عارضی گھر، چند دن رہنے والا گھر، چند دن سانس لے کر گزر جانے والا گھر، اس کے بنانے کی فکرے، اس کے سنوارنے کی فکرے، کپڑا پھٹ گیا اس کے سلانے کی فکر، کپڑے اچھے سے اچھے پہننے کی فکر، کھانے اچھے سے اچھے کھانے کی فکر، اچھے سے اچھے سواریوں پر سوار ہونے کی فکر. لیکن قبر سے اٹھ کر میدان محشر تک اپنے لیے سواری بک کرنے کی کوئی فکر نہیں. ایسا لگتا ہے مرنے کا خیال دل سے نکال دیا ہے، ایسا لگتا ہے قبر میں جانے کو بھول چکے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کبھی آخرت میں اللہ کے دربار میں پیش ہی نہیں ہونا ہے، ایسا لگتا ہے اللہ کی ذات عالی کے سامنا ہونا ہی نہیں. بے نیاز ہو کر، آزاد طبیعتوں کے ساتھ زندگی گزر رہی. قبر سے نکل کر وہ بندے جنہوں نے اپنی جوانی کو، اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضیات پہ ڈالا ہوگا، خوبصورت جوان بیویوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے کی گرد چھانی ہوگی. دنیا والے کہتے ہوں گے نادان، بیوقوف، بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، بچوں کا حق ادا نہیں کرتا، ہر وقت کاروبار چھوڑ کر اللہ کے راستے میں، ہر وقت گشت لگاتا ہوا، ہر وقت ملاقاتیں کرتا ہوا، اسے تو بیوی بچوں کی فکر ہے ہی نہیں، اسے تو ماں باپ کی فکر ہے ہی نہیں. خدا نہ کرے یہ حضور کے زمانے میں ہوتے تو حضور پر بھی زبان درازی کرتے. حضور کے گھروں میں 3 مہینے چولہا نہیں جل رہا ہے، حضور کے گھروں میں 3 مہینے چولہا نہیں جل رہا ہے. اللہ کے دین کے تقاضوں میں، اللہ کی بندگی اطاعت میں، اللہ کے کلمے کی بلندی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فاطمہ 3 دن کے فاقوں میں، جنتی جوانوں کے سردار حسنین 3 دن کے فاقوں میں، اور حضرت علی اللہ کے راستے کی گرد چھان میں. آج آئے ہیں بڑے سمجھدار، آج آئے ہیں حقوق العباد کو سمجھنے والے، آج آئے ہیں بیویوں کے حقوق کو سمجھنے والے، آج آئے ہیں بچوں کے حقوق کو سمجھنے والے، آج آئے ہیں ماں باپ کے حقوق کو سمجھنے والے. اللہ کے راستے کو چھوڑ کر بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کاروبار بزنس میں شاندار شان کے ساتھ رہنے کی فکریں ہیں. قبر سے نکل کر میدان محشر تک کی کوئی فکر نہیں. پتہ چلے گا جب قبر سے نکلیں گے، جو سوار ہو کر جائیں گے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے. دوسرے اللہ کے بندے ہوں گے جو قبر سے نکلیں گے، ان کو پیدل چل کر جانا ہوگا، قبر سے لے کے ملک شام میں محشر قائم ہوگا. کہیں رک نہیں سکتے، کہیں سانس لے نہیں سکتے، کہیں دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء. سر پر دوڑے جا رہے ہوں گے، بے تحاشا دوڑے جا رہے ہوں گے، ان کے
ان کے قلوب ان کے قابو سے باہر ہوں گے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، سر پر دوڑے جا رہے ہوں گے، کوئی دائیں بائیں نہیں دیکھے گا، ہر ایک کی نگاہ اس فرشتے کی آواز کی طرف اور بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، دوڑتے جائیں گے، بھاگتے جائیں گے، کہیں رکیں گے فرشتے مار کے آگے چلتا کر دیں گے، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پیر اٹھائے جائیں گے، ایک دوسرے سے شرم محسوس نہیں ہوگی۔ عائشہ معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا، معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، ہر ایک اپنی فکروں میں دوڑا جا رہا ہوگا، ہر ایک اپنی فکروں میں بھاگا جا رہا ہوگا، میدان محشر کی طرف دوڑتے بھاگتے گرتے پڑتے جمع ہوں گے۔ جب میدان محشر میں جمع ہوں گے، خشعت الاصوات للرحمن، خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، آوازیں پست ہو جائے گی، آوازیں پست ہو جائے گی، سب میدان محشر میں جمع ہوں گے، آوازیں پست ہو جائے گی، صرف تھوڑی بہت ایک دوسرے سے کانا پھوسی کی آواز آئے گی، سناٹا چھایا ہوا ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے، ایک اور جماعت ہوگی جو پیچھے چلتے آ رہی ہوگی، ایک اور جماعت ہوگی جنہوں نے خواہشات کو اپنا غلام بنا لیا تھا، جنہوں نے اللہ کی مخالفت پر زندگی کو کھپایا تھا، جنہوں نے فلم، موبائل، گانے، لڑکیاں، ناجائز تعلقات اور اللہ کی مخالفت، اللہ کی بغاوت، اللہ کی عداوت میں زندگی کو ضائع کیا ہوگا، جنہوں نے سجدوں کا عملی انکار کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت کا انکار کیا ہوگا، خواہشات کو غلام بنایا ہوگا، قبروں سے نکلتے ہی اللہ انہیں الٹا کر دے گا، الٹا کر دے گا۔ سر کے بل چلو، سر کے بل چلو، سر کے بل چلو۔ ایک صحابی پوچھنے لگے، اللہ کے نبی، سر کے بل کیسے چلیں گے؟ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس اللہ نے پیروں کے بل چلایا ہے وہ اللہ سر کے بل چلانے پر قادر ہے۔ سر کے بل چلتے 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 راستے کی رکاوٹیں، روڑے سب سر میں چھپتے ہوئے اسی حال میں میدان محشر میں پیچھے آ کر کھڑے ہو جائیں، سناٹا چھایا ہوا ہوگا، سناٹا چھایا ہوا ہوگا۔ جاء ربک، جاء ربک والملک صفا صفا، اللہ کا عرش لایا جائے گا، اللہ کا عرش لایا جائے گا۔ یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، وجیء یومئذ بجہنم، یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا، جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا۔ روایتوں میں ہے 70,000 لگامیں جہنم کو لگائی جائے گی، ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے اور جہنم کو کھینچ کر اللہ کے عرش کے بائیں طرف لا کے کھڑا کر دیں گے۔ جہنم کی آگ ادھر سے ادھر سے نکل رہی ہوگی، جب جہنم قریب لائی جائے گی، جب جہنم قریب لائی جائے گی، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن بندہ یاد کرے گا، اس دن بندہ افسوس کرے گا، ہائے کاش میں اپنی جوانی راہ خدا میں لگا دیتا، ہائے کاش میں اپنا بڑھاپا اللہ کے دین پہ لگا لیتا، ہائے کاش میں اپنے خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کر لیتا، ہائے کاش میں اپنی زندگی اللہ ہی کے نام پہ لگا دیتا، ہائے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضور پاک علیہ السلام سب باتیں کہہ کے جا چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تمہیں پتہ چل جائے وہ بات جو مجھے پتہ ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے وہ بات جو مجھے پتہ ہے تو تم جنگلوں میں چیختے نکل جاؤ گے، بیویوں کے ساتھ بستروں پر مدے اڑانے کو بھول جاؤ گے، راتوں کی نیند اڑ جائے گی، بستروں سے اٹھ کر چیختے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ گے، اگر تمہیں پتہ چل جائے وہ بات جو مجھے پتہ ہے۔ آخرت کے مناظر،
ہولناک مناظر، خطرناک مناظر. میرے بھائیوں بزرگوں، تمہارا مال، تمہارا بزنس، تمہاری تجارتیں، تمہارا کاروبار، تمہاری زراعتیں، تمہاری حکومتیں، تمہاری مملکتیں سب یہیں کی دھری کی دھری رہ جائے گی. نیتیں خالی ہاتھ، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پیر اللہ کے دربار میں جمع ہو جاؤ گے، اللہ کے دربار میں جمع ہو جاؤ گے. یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ. اس دن اس کو یاد آئے گا، احساس ہوگا. کیا فائدہ اس احساس کا؟ آج احساس کر لیتا، آج ہوش سنبھال لیتا، آج اسے ہوش آ جاتا، آج یہ سمجھ جاتا، آج یہ اللہ سے دوستی لگا لیتا، آج یہ محمد رسول اللہ کی غلامی میں آ جاتا، آج یہ اللہ کے دشمنوں کے طریقوں سے ہٹ کر نبی کے پاکیزہ طریقوں پر آتا، نبی کے پاکیزہ کپڑے، نبی کی پاکیزہ معاشرت، نبی کی پاکیزہ زندگی کو اپنا لیتا. یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ. اس وقت احساس ہوگا، اس احساس کا کوئی فائدہ نہیں. جہنم چیخ مارے گی، جب جہنم قریب لائی جائے گی جہنم چیخ مارے گی. روایتوں میں ہے اگر کسی کے پاس 70 نبیوں کا عمل ہوگا تو وہ بھی اپنے عمل کو کم سمجھے گا. سب دھڑام سے زمین پہ گر جائیں گے. انسان تو انسان، جنات تو جنات، ملائکہ تو ملائکہ، انبیاء بھی ہاتھ جوڑیں گے. انبیاء بھی اللہ کے سامنے کہیں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اے اللہ آج مجھے بچا لے. یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اے اللہ آج مجھے بچا لے. انبیاء بھی اپنی فکر میں ڈوب جائیں گے. مالک یوم الدین، اس دن کا مالک اللہ ہے. نماز میں کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہتے کہتے اتنی اللہ کی بڑائی، اتنی اللہ کی کبریائی، اتنی اللہ کی عظمت مستحضر ہو جائے گویا اللہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اللہ سے خطاب، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھے راستے کی ہدایت فرما دے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، جن پہ تو نے احسان کیا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اے اللہ ان کے راستے پہ ڈال دے. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے سے بچا لینا جن پر تیرا غضب نازل ہوا یعنی یہود. ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا لینا جو گمراہ ہوئے یعنی نصارہ. نماز میں کھڑے ہو کر اللہ سے روزانہ دعا کرتے ہو، اے اللہ سیدھے راستے پر ڈال دے، اپنے انعام کردہ بندوں کے راستے پر ڈال دے. جن پر تیرا غصہ ہوا یہود اور جو گمراہ ہوئے نصارہ کے راستے سے بچا لے. نماز کے باہر نکل کر انہی کی سی چال، انہی کی سی ڈھال، انہی کا سا طریقے زندگی جن کے طریقے سے نماز میں پناہ مانگ کر آئے ہو، جن کے طریقے سے نماز میں اللہ سے نجات مانگ کر آئے ہو، باہر نکل کر انہی یہودیوں کی سی چال، انہی نصارہ کی سی چال، انہی کی زندگی، انہی کا رہن سہن، انہی کے جیسے چہرے، انہی کے جیسے کپڑے، انہی کی جیسی معاشرت، انہی کی ادائیں، انہی کے طور طریق اچھے لگتے ہیں. ان کے ایجاد کردہ موبائل اور اسٹائل اور طور طریق اچھے لگتے ہیں، ان کے جیسے چہرے اچھے لگتے ہیں، ان کی جیسی زندگی اچھی لگتی ہے. ہیلو بائے بائے کہتے ہوئے فخر سے سر اونچا ہوتا ہے، السلام علیکم کہتے ہوئے شرم نہ آتی ہے. نبی کے پاکیزہ طریقے، نبی کی پاکیزہ زندگی اچھی نہیں لگتی. اللہ کے نبی کے دشمن جنہوں نے دین کو جڑوں سے کھوکھلا کیا ہے، جنہوں نے دین کو جڑوں سے مٹانے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کو زہر دیا تھا، یہود. جنہوں نے دین کی جڑوں کو کھوکھلا کیا تھا، یہود. جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا تھا، یہود. جنہوں نے
اسلام پر بار بار چھپ چھپ کے حملے کیے تھے یہود، ان کی زندگی، ان کی معاشرت جو ہمارے اس ہندوستان کو گندی جگہ بنا دینا چاہتے ہیں، عریانیت، فحاشی، بے دینی، معصیت میں ہمیں ڈبو دینا چاہتے ہیں، مخلوط گندی معاشرت، مخلوط کالجز جہاں عشق و معاشقے ہوں، مخلوط معاشرت اسلامی معاشرت سے ہٹا کر گندی معاشرت پر لانا چاہتے ہیں، موبائل پکڑا کر گندگی میں ڈبو دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے اصل دشمن جنہوں نے ہماری اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کیا، یہود، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، نبی جی آپ اسلام کا سب سے سخت دشمن یہود کو پاؤ گے، آپ اسلام کا سب سے سخت دشمن یہود کو پاؤ گے۔ یہ ہمارے ہندو بھائی، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ رہتے آئے ہیں، رہتے رہیں گے، 800 سال سے ہم ساتھ میں ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اسلام کے دشمن یہود جنہوں نے جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے، ان کی غلامی، ان کی بندگی، ان کی اطاعت، ان کی ادائیں، ان کا طور طریق، ان کی نقل و حرکت، ان کی طرح زندگی گزارنے کے جذبے، میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، کچھ تو ہوش سنبھالو، کچھ تو سنبھلو، کچھ تو سمجھو۔ اللہ کے نبی کی پاکیزہ زندگی اچھی نہیں لگتی، اللہ کے نبی کی پاکیزہ معاشرت اچھی نہیں لگتی، نورانی، منور، مقدس اللہ کی ذات عالی کو براہ راست جس ذات نے دیکھا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوئے ہیں، اللہ سے براہ راست بات چیت کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ صحابہ کی ایک بڑی جماعت کا کہنا یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے براہ راست اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سب نابینا ہیں، ہم سب نابینا ہیں، اللہ کے نبی بینا ہیں، اللہ کے نبی بینا ہیں، ہم سب نابینا ہیں، اللہ کے نبی عقل مند ہے، ہمارے پاس عقل کا کوئی حصہ نہیں، تھوڑا سا حصہ، 99 عقل کے حصے حضور پاک علیہ السلام کو دیے گئے، عقل کا ایک حصہ ساری دنیا میں تقسیم ہوا، سارے عقلاء، سارے ادبا، سارے مفکرین، سارے سائنسداں عقل کے ایک حصے سے حصہ پائے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی عقل کی جہاں منتہا ہے وہاں سے انبیاء کی عقل کی ابتدا ہے، ان کی نظر کی جہاں منتہا ہے وہاں سے انبیاء کی نظر کی ابتدا ہے۔ ہم سب نابینا، حضور براہ راست اللہ کے جنت دیکھ کر آئے، دوزخ دیکھ کر آئے، عرش کے پاس گئے، آگے بڑھتے چلے گئے، ایک موقع آیا جبرائیل ساتھ تھے، جبرائیل رک گئے، آپ نے کہا جبرائیل ساتھ چلو، کہنے لگے اللہ کے نبی آج تک میں اس جگہ سے آگے نہیں بڑھا، اگر اس جگہ سے ایک قدم آگے بڑھا دوں گا جل کر خاک ہو جاؤں گا، اس کے بعد صرف آپ کا مقام ہے۔ جبرائیل کی بھی منتہا، آگے بڑھے، لوح و قلم چل رہا ہے، تختی پر قلم چلنے کی آواز حضور سن رہے ہیں، آگے بڑھے، اللہ کا عرش سامنے، حضور پاک علیہ السلام اللہ کے سامنے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ۔ حضور اللہ کہہ رہے اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو، بالکل اللہ کے سامنے جو ہی پہنچے التحیات للہ والصلوات والطیبات، نرالا سلام، انوکھا سلام، نئے انداز کا سلام حضور پاک علیہ السلام نے اللہ کو پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت حضور پاک علیہ السلام کو میں اور آپ یاد آئے۔ میرے بھائیو عزیزو، اس نبی کے طریقے اچھے نہیں لگتے جس نے محبت کا حق ادا کر دیا، جس نے ہر طرح سے ہمیں آپ کو بچایا، جس نے ہر طرح سے ہمیں وہ سوغاتیں دی ہے،
کوئی نبی اپنی امت کو اتنی دعائیں دے کر نہیں گیا، کوئی نبی اپنی امت کو اتنی دعائیں دے کر نہیں گیا جتنی دعائیں میرے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک، صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک دعاؤں کی لڑی ہے۔ گھر سے نکلو یہ دعا پڑھو حفاظت ہوگی، گھر میں داخل ہو یہ دعا پڑھو حفاظت ہوگی، سوتے وقت یہ دعا پڑھو حفاظت ہوگی، اٹھنے پر یہ دعا پڑھو حفاظت ہوگی، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے یہ دعا پڑھو حفاظت ہوگی، نکل کے یہ دعا پڑھو حفاظت ہوگی، کھانے کے وقت یہ دعا پڑھو یہ حفاظت، کھانے کے بعد یہ میرے بھائیو بزرگوں، صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک مسلسل دعائیں دعائیں، مسلسل دعائیں دعائیں اپنی امت کو سکھا کر گئے، اپنی امت کو دے کر گئے، اپنی امت کو لٹا کر گئے، کچھ بھی نہیں بچایا، کچھ بھی نہیں چھپایا، کچھ بھی نہیں روکا، کتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا، جتنا ملنے والا تھا اس سے زیادہ دے کر گئے، جتنا حق تھا اس سے زیادہ دے کر گئے، اجر پر راضی نہیں ہوئے، اجر پر راضی نہیں ہوئے۔ گزشتہ انبیاء کی امت کو نیت پر کوئی عمل نہیں، نیت پر کوئی عمل نہیں، اجر نہیں، عمل پر ایک اجر، عمل پر ایک اجر۔ اس امت کو حضور کی برکت سے نیت پر ایک اجر، عمل پر 10 اجر، 10 اجر۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، روایت میں ہے جب یہ آیت نازل ہو گئی من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، اے نبی جی آپ کی امت میں جو ایک عمل کرے گا 10 گنا بڑھا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی بجائے خوش ہونے کے، بجائے مطمئن ہونے کے کہ گزشتہ انبیاء کی امت کو 1 مل رہا تھا میری امت کو 10 مل رہا ہے، اے اللہ اور دے دے، اے اللہ اور دے دے، اے اللہ اور دے دے، اے اللہ گزشتہ انبیاء کی امت کی 1,000 سال عمرے، میری امت کی 60-70 سال عمرے، اے اللہ اور دے دے، اللہم مزید امتی، اے اللہ اور دے دے۔ ٹھیک ہے اللہ تو نے 10 گنا دیا ہے، اے اللہ اور دے دے۔ آپ کے اس کہنے پر اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، اللہ کے چہیتے نبی ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، اللہ نے کہا ٹھیک ہے 700 گنا، 700 گنا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 700 گنا۔ حضور بجائے خوش ہونے اور مطمئن ہونے کے اے اللہ ٹھیک ہے اور دے دے، اے اللہ ٹھیک ہے اور دے دے، اے اللہ ٹھیک ہے اور دے دے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ نے تیسری آیت نازل فرما کر کہہ دیا نبی جی بہت بڑھا کے دیں گے، بہت بڑھا کے دیں گے، اے اللہ ٹھیک ہے اور دے دے۔ 7 لاکھ ٹھیک ہے اور دے دے، 49 کروڑ ٹھیک ہے اللہ اور دے دے، اور دے دے۔ 60-70 سال کی عمریں ہیں، 60-70 سال کی عمریں ہیں، اے اللہ اور دے دے۔ اللہ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اے نبی جی آپ کے امت کے وہ بندے جو دین پر جمے رہیں گے، گناہوں سے بچے رہیں گے، استقامت کے ساتھ دین پر، دین کی محنت پر جمے رہیں گے، انہیں بلا حساب کتاب کے دوں گا، کھلا چیک دے دوں گا، جتنا چاہو لکھ لو۔ حضور خوش ہو گئے، سجدے میں گر گئے، حضور خوش ہو گئے، اتنا دلا کر گئے، اتنا دلا کر گئے، اتنی محبت کر کے گئے، اتنا ٹوٹ کر ہم کو چاہا ہے میرے بھائیوں، اتنا ٹوٹ کر ہم کو چاہا ہے میرے بھائیوں۔ کسی نبی نے اتنی محبت نہیں کی امت سے جتنی محبت حضور اپنی امت سے کر کے چلے گئے۔ اتنا امت پر نچھاور کوئی نبی نہیں ہو سکا جتنا میرے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نچھاور ہو گئے، اللہ کے سامنے بلک کر، رو کر، تڑپ کر پوری امت کے لیے معافی مانگے گئے۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 5 گھنٹے مسلسل یہی دعا، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کے گنہگاروں کو معاف کر دے۔ عبادت گزار نہیں، گنہگار، نافرمان، اے اللہ معاف کر دے۔ حج میں، مینا میں 5 گھنٹے ایسی ہاتھ اٹھا کر، کبھی ہاتھ اوپر اٹھاتے، کبھی ہاتھ نیچے کرتے،
کبھی ہاتھ اوپر 5 گھنٹے دعا کرتے رہے. 5 گھنٹے کی دعا پر اللہ نے کہہ دیا نبی جی آپ کی امت کے گنہگاروں کو معاف کر دیں گے, ظالم کو معاف نہیں کریں گے, ظالم کو معاف نہیں کریں گے. مطمئن ہو جاتے. پھر اطمینان نہیں, پھر اطمینان نہیں. اے نبی جی آپ کی امت کو معاف کریں گے, ظالم کو معاف نہیں کریں گے. پھر روتے رہے, دعا کرتے رہے. اگلے دن مزدلفہ میں جا کر پھر روتے رہے, دعا کرتے رہے, اے اللہ تو اس بات پہ قادر ہے, امت کے ظالم, امت کے ظالم, اے اللہ تو نے بھی معاف کر دے. ظالموں کے لیے تڑپ رہے ہیں. یہاں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے یہ تیرے بندے ہیں, اگر تو معاف کرے معاف کرنے پر قادر ہے, معاف کر دے معاف کرنے پر قادر ہے. بس یہاں حضور کہہ رہے نہیں اے اللہ معاف کرنا ہے, اے اللہ معاف کرنا ہے, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ تو اس بات پہ قادر ہے, اے اللہ تو اس بات پہ قادر ہے ظالم کے ظلم کو, مظلوم کو اپنے یہاں سے بدلہ دے دے, مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دے اور ظالم کو معاف کر دے. اے اللہ تو اس بات پہ بھی قادر ہے, اے اللہ امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے. روتے رہے, تڑپتے رہے, دعا کرتے رہے, تڑپتے رہے, دعا کرتے رہے. آپ کی تڑپ, آپ کی دعائیں, آپ کا رونا دھونا دیکھ کر اللہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے تیری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے. میرے بھائیو عزیزو, ایسا بلک کر تڑپ کر امت کے لیے روئے ہیں اور ایسا بے چین ہوئے ہیں, ایسا تڑپے ہیں, ایسی محبت کی ہے. اللہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم. نبی جی کہیں تڑپ کر, بلک کر, بے چین ہو کر ان کے پیچھے روتے روتے اپنے آپ کو آپ ہلاک نہ کر دیں. تسلی 80 سے زیادہ آیتوں میں تسلی نازل کر کے حضور کو اطمینان دلایا, حضور کو مطمئن کرنا چاہا. اور حضور بے چین, حضور تڑپ رہے, حضور رو رہے, حضور دعائیں کر رہے, حضور رو رہے, معافی مانگ رہے امت کی طرف سے. میرے بھائیو عزیزو, ایسا شفیق نبی, ایسا کریم نبی, ایسا محبت کرنے والا نبی, ایسا چاہنے والا نبی, ایسا امت پر نچھاور ہونے والا نبی اللہ نے کسی امت کو نہیں دیا جو نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. 1400 سال گزر گئے, 1400 سال گزر گئے, 15ویں صدی کا بھی بڑا حصہ گزر گیا. آج بھی امت باقی ہے, آج بھی امت پنپ رہی ہے, آج بھی امت کا وجود ہے, آج بھی امت سر اٹھا کے جی رہی ہے. آج بھی عالم میں امت مساجد آباد, مدارس آباد, خانقاہیں آباد, دعوت اللہ کی محنت لے کر امت عالم میں چل رہی ہے, پھر رہی ہے, قربانیاں دے رہی ہے. سارے عالم میں اسی طرح امت مجتمع ہے, محنتیں ہو رہی ہے, قربانیاں دی جا رہی ہے. ابھی حبشہ کے اجتماع میں 6 لاکھ عرب جمع ہیں, 6 لاکھ عرب جمع ہیں. حبشہ کے جنگلات میں, ساؤتھ افریقہ کے جنگلات میں اللہ کے دین کی آوازیں لے کر امت چل رہی ہے, پھر رہی ہے, سارے عالم میں پنپ رہی ہے. اللہ کے نبی کی دعائیں, آپ کا رونا دھونا, آپ کا تڑپنا, آپ کا بے چین ہونا, آپ کا آنسو بہانا اللہ کو پسند آ گیا. اللہ نے کہا اے نبی جی آپ کے بعد آپ کی امت کو ضائع نہیں کروں گا, آپ کے بعد آپ کی امت کو ضائع نہیں کروں گا, آپ کے بعد آپ کی امت کو ضائع نہیں کروں گا, تنہا نہیں چھوڑوں گا, بے سہارا نہیں چھوڑوں گا. اللہ سے عہد لے کر, اللہ سے رو کر, اپنی امت کے لیے حفاظت لے کر, اپنی امت کے لیے نجات لے کر پھر حضور دنیا سے گئے. میرے بھائیو, اس پر اللہ نے فرمایا تھا, اس پر اللہ نے فرمایا تھا میرا نبی امت کے حق میں اتنا بے چین, اتنا محبت کرنے والا, اتنا شفقت کرنے والا کہ ماں میں کیا محبت ہوگی بچے سے متعلق جتنی محبت حضور کو اس امت سے متعلق ہے. ماں میں کیا شفقت ہوگی بچے سے متعلق جتنی حضور میں ہم سے آپ سے متعلق شفقت ہے. اس لیے اللہ نے اپنا خصوصی نام
اللہ نے اپنا خصوصی نام اپنے حبیب کو دے کر یوں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ کے نبی کو ایمان والوں کو تکلیف پہنچ جائے تڑپ جاتے ہیں, بے چین ہو جاتے ہیں. بالمؤمنین رؤوف رحیم, ایمان والوں کے حق میں میرا نبی رؤوف ہے. رؤوف اللہ کا نام ہے, رؤوف اللہ کا نام ہے. لیکن میرے آپ کے بارے میں حضور کو اتنی شفقت کہ اللہ نے اپنا پیارا نام رؤوف اٹھا کر اپنے نبی کو دے دیا. رحیم یہ اللہ کا نام ہے, ماں کو رؤوف نہیں کہا جا سکتا, ماں کو رحیم نہیں کہا جا سکتا. اللہ نے اپنا نام رحیم اٹھا کر اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. امت کے حوالے سے اتنی شفقت, اتنی محبت, اتنا گہرا تعلق امت کے حوالے سے حضور پاک علیہ السلام کے دل میں کہ اللہ نے اپنا خصوصی نام اٹھا کے دے دیا. نوح علیہ السلام 950 سال محنت کرتے رہے, 950 سال دعوت دیتے رہے, 950 سال قربانی دیتے رہے. چند لوگ ایمان میں داخل ہو گئے. اللہ نے کہا اے نوح بقیہ ایمان لائیں گے نہیں, کرنا کیا ہے؟ بقیہ ایمان لائیں گے نہیں, کرنا کیا ہے؟ حضرت نوح کہنے لگے اے اللہ کے نبی اگر بقیہ ایمان نہیں لائیں گے تو سب کا صفایا کر دے, سب کا صفایا کر دے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے اللہ زمین میں کسی نافرمان کو, کسی باغی کو, کسی تیری مخالفت کرنے والے کو باقی نہ چھوڑ. انک ان تذرہم یضلوا عبادک, انک ان تذرہم یضلوا عبادک, اگر نبی اے اللہ اگر تو نے زندہ چھوڑا یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, ان کی پشتوں سے فاسق فاجر اولاد جنم لے گی. اے اللہ سب کا صفایا کر دے. 950 سال دعوت دینے کے بعد کی دعا تھی. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, دعا قبول ہو گئی. اللہ نے امت کو ہلاک کرنا شروع کیا. زمین سے پانی ابلا, آسمان سے پانی برستا ہی چلا گیا, زمین سے ابلتا ہی چلا گیا. دائی کی دعا ہے, محنت کے بعد کی دعا ہے, دائی کی دعا ہے, محنت کے بعد کی دعا ہے, اللہ رد نہیں کرے گا. محنت کے بعد کی دعا, ابلتا ہی چلا گیا, برستا ہی چلا گیا, پوری زمین بھر گئی, پوری زمین بھر گئی پانی سے. ایک ماں اپنے بچے کو لے کر پہاڑ کی طرف دوڑی کہ میں بچے کو بچا لوں. پہاڑ کی طرف دوڑی, پانی پہاڑ پر آیا, وہ اوپر چڑھی, پانی اوپر چڑھا, وہ اوپر چڑھی, پانی اوپر چڑھا, وہ چوٹی پر پہنچ گئی, پانی چوٹی تک پہنچ گیا. پانی بڑھتے بڑھتے اس کی کمر تک, سینے تک, جب گلے تک آیا تو اس نے بچے کو یوں اٹھایا. اس ادا پر بھی اللہ کو رحم نہیں آیا. دائی کی دعا ہے, محنت کے بعد کی دعا ہے. میرے نوح نے کہا تھا کسی کو نہ چھوڑنا, اسے بھی نہیں چھوڑوں گا. ایک لہر آئی, ماں بیٹے کو ڈبو دیا. 3 لوگ غار میں چھپے, اپنے پیشاب میں ڈوب کے مر گئے, کسی کو نہیں چھوڑا. ساری زمین پاک کر کے 72 گھرانوں کو بچا لیا. حضور پاک علیہ السلام سے بھی اللہ نے کہہ دیا نبی جی جن لوگوں نے آپ کو طائف میں مارا ہے, جن لوگوں نے آپ کو طائف میں ایذا پہنچائی ہے, جن لوگوں نے طائف میں آپ پر پتھر برسائے ہیں, ہم انہیں ہدایت نہیں دیں گے. بتاؤ کیا کرنا ہے؟ یہ فرشتہ حاضر ہے, آپ کو مسل کے رکھ دیں گے. بتاؤ کیا کرنا ہے؟ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میرے بھائیو عزیزو, اس سوال میں نبی کی آزمائش ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں نبی کو امت سے کتنا تعلق ہے. فرشتہ بھی اگر بدلہ لینا ہی تھا, انتقام لینا ہی تھا, تو کبھی دنیا میں ایسا بھی ہوا ہے کسی کے معشوق کو مارا گیا اور عاشق پوچھنے آئے تو اجازت دے تو بدلہ لوں؟ دنیا میں کبھی ایسا ہوا کسی کے معشوق کو مارا گیا اور عاشق کہے بدلہ لوں؟ کسی کے بیٹے کو مارا گیا, باپ کہے بیٹا تو اجازت دے تو بدلہ لوں؟ آج عجیب منظر ہے. اللہ فرشتے کو بھیج رہا ہے, یہ فرشتہ حاضر ہے, یہ فرشتہ حاضر ہے. پہاڑوں کی خدمت اس سے متعلق ہے. آپ اجازت دیں تو دونوں کو مسل کر کچل کر پوری بستی کا صفایا کر دے. جو بات نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہی تھی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے, کرنا کیا ہے, یہی بات حضور سے کہی گئی. یہ ایمان نہیں لائیں گے, ان کو ایمان اللہ نہیں دے گا. جنہوں نے آپ کو مارا ہے,
جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے ہیں، کرنا کیا ہے؟ آپ نے وہ جواب نہیں دیا جو نوح علیہ السلام نے دیا تھا، آپ نے وہ جواب نہیں دیا جو نوح علیہ السلام نے دیا تھا. آپ نے کہا اے اللہ میں انہیں ہلاک کرنا نہیں چاہتا، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے، اگر ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے تب بھی تو انہیں باقی رکھ، ان کی پشتوں میں جو اولادیں ہیں ان اولادوں کے ایمان کی مجھے امید ہے. اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی پشتوں سے جنم لینے والی اولاد ایمان لائے گی. اے اللہ اس امید پر ان کو باقی رکھ. اس پر اللہ کو پیار آیا، اس پر اللہ کو اپنے نبی پر شفقت آئی. آپ کے طائف سے واپس آنے کے بعد اور آپ کے امت کو انتقام لینے پر قادر ہونے کے بعد، معاف کر دینے پر اللہ نے کہا نبی جی آپ آؤ میرے پاس، اب میں اعزاز دوں گا آپ کو، اب آؤ میرے پاس، اب میں اعزاز دوں گا آپ کو. جبریل امین کو بھیجا، کہا جاؤ میرے نبی کو میرے پاس لے کر، دل کو دھل کر صفائی کر کے اور پھر اندر قوت بھر کے آسمان پر، اور پھر پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا آسمان پیچھے، ساتواں آسمان پیچھے، جبرائیل پیچھے، سدرۃ المنتہا پیچھے، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر، جنت دوزخ پیچھے، اور حضور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر التحیات للہ والصلوات والطیبات، امت پر شفقت، امت پر رافت، امت پر رحمت پر اللہ نے یہاں پہنچایا. اللہ کے دربار میں پہنچ کر کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ہمارا آپ یاد آ گئے، پھر امت یاد آ گئی. اے اللہ جو سلام تو نے مجھے دیا ہے، اے اللہ جو سلام تو نے مجھے دیا ہے یہ میرے تنہا کے لیے مت دے، قیامت تک آنے والے میرے نیک امتی، قیامت تک آنے والے میرے نیک امتی، اے اللہ ان کو بھی سلام دے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ تیرا یہ سلام میرے اوپر بھی ہو اور قیامت تک آنے والے میری نیک امتیوں پر بھی ہو. میرے بھائیو عزیزو، ایسا شفیق نبی، ایسا محبت کرنے والا نبی، ایسا ٹوٹ کر چاہنے والا نبی، میرے بھائیو اس کے طریقے اچھے نہیں لگتے، اس کی ادائیں اچھی نہیں لگتی، اس کی طرح کی معاشرت اچھی نہیں لگتی، اس کی طرح کی زندگی گزارنے کے طور طریقے اچھے نہیں لگتے، اس کی طرح رہن سہن اچھا نہیں لگتا، اس کی طرح چہرہ اچھا نہیں لگتا، اس کا مقدس نورانی پاکیزہ چمکتا ہوا چہرہ اچھا نہیں لگتا. یہود و نصارہ کے ناپاک گندے چہرے اچھے لگتے ہیں. والضحیٰ، نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم، والضحیٰ، نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، نبی جی آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم. نبی جی کا روشن چہرہ اچھا نہیں لگتا. منحوس چہرے، دشمنوں کے چہرے، اللہ کے نافرمانوں کے چہرے اچھے لگتے ہیں. میرے بھائیو عزیزو دوستو بزرگو، زندگی گزارنے کے طور طریق کو تبدیل کرو. حضور والے پاکیزہ طریقے، حضور والے نورانی طریقے، حضور والی پاکیزہ معاشرت، حضور والی نورانی معاشرت اپنے گھروں میں داخل کرو. گھر کی زندگی نورانی بن جائے گی. اجیرن ہو چکی ہے، زندگیاں برباد ہو چکی ہے. گھر میں باپ بیٹے میں محبت نہیں، بیوی شوہر میں محبت نہیں، بھائی بہن میں محبت نہیں. ایک ماں کا دودھ پینے والے دو بھائی، ایک تکیے پر سر رکھ کر سونے والے دو بھائی، ایک گود میں پلنے والے دو بھائی آج اپنی جان کے دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوئے پڑے. شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے شاکی ہے، بیٹے کو باپ سے شکایت ہے، باپ کو بیٹے سے شکایت ہے، ماں بیٹی سے شاکی ہے، بیٹی ماں سے شاکی ہے، ساس کو بہو سے شکایت ہے، بہو کو ساس سے شکایت ہے، دیور کو ننند سے، ننند کو دیور سے شکایتیں ہی شکایتیں. گھر جہنم کدے بن گئے، گھر جہنم کدے بن گئے. اور داخل کرو باطل کے آلات، اور داخل کرو اللہ کے نبی کے دشمن کے طریقے، اور اپناؤ اللہ کے نافرمانوں کے طور طریقے، اور داخل کرو اپنے گھروں میں موبائل، اور اپنے بیوی بچوں کو موبائل پکڑاؤ. تمہاری زندگیاں اللہ کے نبی کے طریقوں پر آئے گی، نورانی بنے گی، امن و اطمینان والی بنے گی، چین و سکون والی بنے گی. کہتے ہیں مال کما کے دیا بیوی پھر بھی ناراض، گھر بنا کے دیا بیوی پھر بھی ناراض،
گاڑی کھڑی کر دی تب بھی بیوی ناراض, سونے چاندی نچھاور کر دیا تب بھی بیوی ناراض. یہاں حضور کے گھر میں 11 بیویوں کو 3 مہینے فاقے ہیں, 11 بیویوں کو 3 مہینے کے فاقے ہیں. کسی بیوی کو کوئی شکایت نہیں, کسی بیوی کو کوئی شکایت نہیں, ساری بیویاں خوش. مال کی کثرت محبتیں نہیں لاتی, خدا کی قسم. اونچے بلڈنگیں محبتیں نہیں پیدا کرتی. آپ کی شاندار گاڑیاں زندگی کو اطمینان, امن, چین, سکون والا نہیں بناتی, خدا کی قسم. اور جس گھر میں, سنو میرے بھائیوں, جس گھر میں حرام مال داخل ہو گیا, جس گھر میں سود کا مال داخل ہو گیا, جس گھر میں ناپ تول میں کمی کر کے کمایا ہوا مال داخل ہوا, جس گھر میں رشوت کا مال داخل ہو گیا, جس گھر میں سود کا مال داخل ہو گیا, جس گھر میں کسی پر ظلم کر کے اس کا چھینا ہوا مال داخل ہو گیا, خدا کی قسم وہ گھر امن و اطمینان, چین, سکون, راحت, آرام کو سوچ بھی نہیں سکتا. دل اللہ کے ہاتھوں میں ہے, قلوب اللہ کے ہاتھوں میں ہے, دل اللہ کے ہاتھوں میں ہے. حرام مال اور امن و اطمینان خدا کی قسم جمع نہیں ہو سکتا. باطل تمہیں آفر دے گا, شیئرز میں حصہ لے لو, فلاں کمپنی ہے تمہیں جوائنٹ کر دے گی, ہر مہینے 10,000 روپے تمہارے کھاتے میں آئیں گے, فلاں کمپنی سے مربوط ہو جاؤ, اتنوں کو جوڑ لو, اتنا نفع ملے گا. میرے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے جا چکے ہیں قرب قیامت میں اگر سود نہ پہنچے تو اس کا دھواں تو پہنچ ہی جائے گا. معاشرت کو پاکیزہ بناؤ, معاملات کو پاکیزہ بناؤ. حرام مال اور عبادت جمع نہیں ہو سکتی. کلوا من طیبات ما رزقناکم, پاکیزہ رزق کھاؤ, پاکیزہ جذبات پیدا ہوں گے. حلال مال کماؤ, حلال کھاؤ چاہے تھوڑا ہو. حرام کے ڈھیر لگا دو گے, خدا کی قسم اولادیں بددعائیں دے گی, بیویاں بددعائیں دے گی. ناجائز طریقے سے کما کر لاؤ گے, گھر میں بیماریاں, گھر میں مصائب, گھر میں مشکلات ڈیرا ڈال لے گی. تم نے ناپ تول میں کمی کی, 100 گرام بچا لیا دھوکہ دے کر, 100 گرام بچا لیا دھوکہ دے کر, 100 گراہکوں سے 10 کلو بچا دیا دھوکہ دے کر. خدا کی قسم بچایا نہیں ہے, ضائع کیا ہے. خدا کی قسم بچایا نہیں ہے, برباد کیا ہے. زن ورجہ حضور تعلیم دے کے جا چکے ہیں تاجروں کو, تولو جھکتا ہوا تولو, تولو جھکتا ہوا تولو. بمبئی کا ایک تاجر کہنے لگا حضور کی تعلیم ہے تولو جھکتا ہوا تولو. سونے کا تاجر کہ میں جھکتا ہوا تولوں گا. بچے کہہ رہے ابا جان تمہارا دماغ خراب ہے, سونا جھکتا ہوا تولو گے, بیٹھ جاؤ گے گھر, سونا جھکتا ہوا تولو گے. کہنے لگے بچوں میری آپ کی بات نہیں ہے, اللہ کے نبی کی بات ہے, میرے آپ کی بات نہیں ہے. اصدق القائلین, سچوں کے سچوں کی بات ہے. سمجھ میں آ جائے تو, نہ سمجھ میں آ جائے تو. ہماری عقلیں کہتی ہے سود لیں گے 100 پر 10 بڑھے گا. ہماری عقلیں کہتی ہے سود لیں گے 100 پر 10 بڑھے گا, تول میں کمی کریں گے نفع بچے گا. اللہ کہتے ہیں یمحق اللہ الربا, تمہارے سود کو اللہ گھٹا کر رہے گا. عقلیں کہتی ہے جیب سے پیسہ خرچ کر لیا اللہ کے دین پر, کسی ضرورت مند پر, پیسہ گھٹ جائے گا. اللہ کہتے ہیں وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, اللہ صدقے کے مال کو بڑھاتا ہے. ہماری عقلوں کی جہاں منتہا ہے وہاں سے انبیاء کی عقل کی ابتدا ہے. دن ورجہ حضور نے کہا ہے تولو جھکتا ہوا تولو, میں جھکتا ہوا تولوں گا. بچے ناراض ہوتے رہیں,
جھکتا ہوا تولنا شروع کر دیا. بمبئی کی عورتوں کو پتا چلا فلاں حاجی صاحب کے یہاں جھکتا ہوا ملتا ہے. ساری بھیڑ وہیں آ کے جمع ہو گئی. دیگر تاجر سونے کے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. ساری دکانیں ٹھپ پڑ گئی اور تاجر صاحب کے یہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے. ہماری عقلیں کہتی ہے 100 گرام بچا لوں گا، 100 گرام بچا لوں گا، نفع ہوگا. 5 سیب میں ایک سڑا ہوا سیب ڈال دوں گا، پتہ نہیں چلے گا. کوئی چیزیں چھپتی نہیں ہے. دھوکہ بازی، غبن، دھوکہ دڑی چھپتی نہیں ہے. گھر جا کر 5واں سیب سڑا ہوا نظر آیا، اس نے قسم کھا لیا آئندہ کبھی اس سے نہیں خریدوں گا. تمہارے گاہک گھٹتے گھٹتے تم نے ایک سڑا ہوا سیب دیا تھا، آج کوئی گاہک تمہاری دکان پہ نہیں آیا، سارے آپ کے سیب سڑ گئے. بڑے عقل مند بنتے ہیں، بڑے سمجھدار بنتے ہیں. نبی کی تعلیمات پر آؤ. کسی کو دھوکہ دے کر عیب چھپا کر مت بیچو. نبی کی تعلیمات پر آؤ. کسی کو دھوکہ مت دو. حلال طریقے کے کمائے ہوئے مال میں اللہ نے برکتیں رکھی ہے. حلال کمانے والا اور نبی قیامت کے دن ساتھ ہوں گے. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء یوم القیامہ. سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میرے بھائیو عزیزو، اپنی گھر کی معاشرت کو پاکیزہ بناؤ. مال کی کثرت تمہارے گھروں میں سکون نہیں پیدا کر سکتی. چیزوں اور سامان کی کثرت گھروں میں چین سکون نہیں پیدا کر سکتی. نبی والے اخلاق، نبی والی محبتیں، نبی والی شفقتیں، نبی والی معاشرت کو اپناؤ. بیویوں کے ساتھ ظلم و زیادتی، بیویوں کے ساتھ مار پیٹ، بیویوں کے ساتھ غصہ، بیویوں کے ساتھ زیادتی، بیویوں کو گالیاں، بیویوں کو ذلیل کرنا. باہر مسکراتی ہوئی زندگی، گھر میں آتے ہی چہرے اتر جاتے ہیں. باہر ہنستے کھیلتے نظر آتے ہیں، گھر میں آتے ہی چہرے بسوڑ لیتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں. باہر کی معاشرت دوستانہ، باہر سخی، گھر میں بخیل. باہر مسکراتا ہوا، گھر میں غصہ. باہر ہنستے کھیلتے رہتے ہیں، گھر میں آتے ہی چہرے اتر جاتے ہیں. خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی کے حق میں بہتر ہو، اپنے بچوں کے حق میں بہتر ہو، اور میں اپنے بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہوں. اما عائشہ سے پوچھا گیا حضور گھر میں کیسے رہتے تھے، حضور گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے؟ فرمانے لگی ضحاکن بسامن، آپ آتے تھے ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے. آپ گھر میں داخل ہوتے تھے ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے. 3 دن کا فاقہ ہے، حضور کی مسکراہٹ دیکھ کر فاقہ بھول جاتی. پیٹ بھرا ہوا ہے، نعمتوں پر نعمتیں ہیں. شوہر آ کر تو گالی دے دیتا ہے، ساری نعمتیں نقمت میں تبدیل ہو جاتی ہیں. گھر میں اے سی لگا رکھا ہے، ایسی گالی دے دی کہ وہ اے سی کی ٹھنڈک گرمی میں تبدیل ہو گئی. محبت، پیار، شفقت، الفت تقسیم کرو. کبھی بیوی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانے کی سعادت ملی؟ امام الانبیاء، سید الانبیاء، اللہ سے براہ راست باتیں کرنے والا، اللہ کی براہ راست زیارت کرنے والا، اپنی بیوی کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھا رہا ہے. کبھی بیوی کے ساتھ دوڑ لگانے کی سعادت ملی؟ علاقے کے ذمہ دار، میں تو ایم پی ہوں، میں تو ایم ایل اے ہوں، اور میں تو دکان، میری اپنی کمپنی، میری اپنی ملازمت، میری اپنی جاب، میری اپنی شان، میں تو ڈاکٹر، میں تو انجینئر، میں تو پروفیسر، میں بیوی کے ساتھ دوڑ لگاؤں؟ آؤ تو دیکھو امام الانبیاء، سید الانبیاء، سارے امام، سارے انبیاء اس امام کے پیچھے، سارے انبیاء اس امام کے پیچھے. سارے مقام رفیع حضور کے پاس آ کر ختم، ساری عزتیں آپ کے قدموں پر نچھاور. ایسا معزز مکرم نبی. آؤ عائشہ دوڑ لگاتے ہیں، آؤ عائشہ دوڑ لگاتے ہیں. دوڑ لگائی، عائشہ کو جیتنے کا موقع دیا، خود ہار گئے. عائشہ کو جیتنے کا موقع دیا، خود ہار گئے. ایک مدت کے بعد دوبارہ آؤ عائشہ دوڑ لگاتے ہیں. اب دوڑ لگائے تو حضور جیت گئے، اما عائشہ ہار گئی. عائشہ تل کا بھی تل کا، پہلے تم جیتی میں ہارا، اب تم ہار گئی میں جیت گیا، بدلہ ہو گیا.
کبھی ایک برتن میں غسل کرنے کی سعادت ملی؟ امام الانبیاء سید الانبیاء حضور پاک علیہ السلام اما عائشہ کے ساتھ، اما عائشہ دائیں طرف، حضور بائیں طرف، ایک برتن میں پانی لے کر غسل کر رہے ہیں. عائشہ میرے لیے پانی بچا، چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، محبت پیار کی زندگی. اما عائشہ فرماتی ہے حضور نے میرا ستر نہیں دیکھا، میں نے حضور کا ستر نہیں دیکھا، ایک برتن میں غسل کر رہے ہیں، ایک برتن میں کھانا کھا رہے ہیں. آپ گھر میں داخل ہو گئے، عائشہ پانی پی رہی ہے، عائشہ میرے لیے بھی بچا لے، عائشہ میرے لیے بھی بچا لے. پانی کا پیالہ قریب آیا، روک لیا. عائشہ کس جگہ منہ رکھ کے پانی پیا تھا؟ اے اللہ کے نبی اس جگہ منہ رکھ کے پانی پیا، اس جگہ منہ رکھ کے پانی پی رہے ہیں جس جگہ سے اما عائشہ نے ہڈی چوسی ہے، اس جگہ ہڈی چوس کر بتا رہے ہیں یہ محبتیں میرے بھائیوں گھروں میں چین سکون پیدا کرے گی. تمہارے مال کی کثرت، تمہارے اے سی، تمہارے بنگلے، تمہارے کوٹھے، تمہارے اسباب کی کثرت تمہارے گھروں میں چین سکون نہیں پیدا کر سکتی. کبھی بچوں کے سامنے گھوڑا بن کے بچوں کو پیٹھ پر بٹھا کر گھر میں چکر لگایا؟ میں مسجد کا ذمہ دار، میں حلقے کا ذمہ دار، میں بڑا زمیندار، میں بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق؟ عدی ابن حاتم تائی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا اور تو بچوں میں بیٹھے بات چیت کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں. کہنے لگے میں پہچان گیا یہ بادشاہ نہیں ہے، نبی ہے. یہ بادشاہ نہیں ہے، نبی ہے. بادشاہوں کی شان ہوتی ہے وہ عورتوں کو منہ نہیں لگاتے، وہ بچوں کو پیار نہیں کرتے. نبی ہے، نبی نبی ہے، نبی میں تواضع ہوتی ہے. عدی پہچان گئی اللہ کا نبی ہے. حضور اپنے بچوں کو پیٹھ پر بٹھا کر گھر میں چکر لگا رہے ہیں، آوازیں نکال رہے ہیں. امام الانبیاء سید الانبیاء آوازیں نکال رہے، پھر منہ اٹھا کر پوچھ بھی رہے بچوں تمہاری سواری کیسی ہے؟ اور بچے مسکرا رہے، ہنس رہے. حسنین کو اتارا، زینب کو پیٹھ پہ بٹھایا، نواسی زینب کو، اور گھر میں چکر لگا رہے. بچے تمہاری سواری کیسی ہے؟ اکرموا اولادکم، اکرموا اولادکم. ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت سختی، ہر وقت غصہ، ہر وقت زیادتی، ہر وقت سخت سست کہہ دینا. اکرموا اولادکم. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولادوں کا اکرام کرو، اپنی اولاد کا اکرام کرو. ہر وقت ذلیل کرنا، ہر وقت اس کو اس کے مقام سے نیچے اتارنا. محبت پیار شفقت کے ساتھ. کہتے بچے بگڑ گئے، بچے بگڑ گئے. خدا کی قسم بچے نہیں بگڑے ہیں، بچوں کی مائیں بگڑی ہے، بچوں کے باپ بگڑے ہیں. بچے تو نیک صالح ہوتے ہیں، بچے تو جنت کا پھول ہوتے ہیں، بچے تو بھولے بھالے ہوتے ہیں، بچے تو اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. الا ان ابواہ یہودانہ اور یمسرانہ اور یمجسانہ. ماں باپ یہودی ہوتے ہیں، بچہ یہودی بن جاتا ہے. ماں باپ نصرانی ہوتے ہیں، بچہ نصرانی بن جاتا ہے. ماں باپ دنیا دار ہوتے ہیں، بچہ دنیا دار بن جاتا ہے. گھر میں آ کر بجائے فضائل کی تعلیم لے کر بیٹھنے کے، بجائے قرآن کے حلقے لگانے کے، بجائے سیکھنا سکھانا کرنے کے، بجائے صفات کا مذاکرہ کرنے کے، بجائے تعلیم مشورہ کرنے کے، موبائل کھول کے موبائل میں ڈوب گئے. بچے نے نقل اتاری، بچہ موبائل میں ڈوب گیا، اس سے گناہ صادر ہوا. اسے مارتے ہو، مارنا اس کو چاہیے جس نے موبائل عملی طور سے اس بچے کو سکھایا ہے. نماز ہو رہی ہے مسجد میں، باپ نماز چھوڑے سو رہا ہے، بچے نے ہی نماز چھوڑ دی. اسے کیا حق ہے مارنے کا؟ تم نے عمل سے اسے نماز چھوڑنے کی دعوت دی. باپ گھر میں داخل ہو رہا ہے بلا سلام کیے، بچہ سلام نہ کرے تو ڈانٹ. تجھے کیا حق ہے ڈانٹنے کا؟ تو نے سلام کے ذریعے عملی طور سے اسے کیوں دعوت نہیں دی؟ بچہ کھلے سر کھا رہا ہے، اسے غصہ. تجھے کیا حق ہے غصہ ہونے کا؟ تیرے کھلے سر کھانے کو بچپن سے بچے نے دیکھا ہوا ہے. چہرے نبی کے دشمنوں کے چہروں کی طرح جب بچے نے چہرہ بگاڑ لیا اس پر پٹائی. تجھے کیا حق ہے؟ بچپن سے تیرے بچے نے تجھے نبی کے چہروں کی مخالفت کرتے دیکھا ہے، آج وہ تیری غلامی میں کر رہا ہے. تجھے کیا حق ہے؟ میرے بھائیو عزیزو، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے پاکیزہ نورانی عمدہ شاندار بہترین زندگی گزارنے والے اعمال نظام الدین سے بتائے جا رہے ہیں. گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرو، گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرو.
تھوڑی دیر سب کو لے کر ماں بھی بیٹھی ہے, بہن بھی بیٹھی ہے, خالہ پھوپھی نانی بیٹھی ہے, بھانجے بھتیجے بیٹھے ہیں, بیوی بچے بیٹھے ہیں, سب کو لے کر بیٹھو, تھوڑی دیر فضائل قرآن سے پڑھ کر قرآن سنو, ایک دوسرے کا قرآن سنو, قرآن کا حلقہ لگاؤ, قرآن سیکھو سکھاؤ, تعلیم پڑھو, منتخب سے فضائل اعمال سے تعلیم پڑھو. کبھی شوہر کے حقوق کی بات آئے گی, کبھی اللہ کے حقوق کی بات آئے گی, کبھی نماز کے فضائل آئیں گے, کبھی اللہ کے راستے کے خروج کی بات آئے گی, کبھی اچھے اخلاق کی بات آئے گی. غیر محسوس طریقے سے بچوں میں تبدیلیاں پیدا ہوگی, غیر محسوس طریقے سے بچوں کا مزاج تبدیل ہوتا چلا جائے گا, ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ اعمال اللہ نے اپنے نبی کے گھر میں دیے تھے اور یہ کہہ کر دیے تھے, یرید اللہ ان یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو, اے نبی کے گھر والو, اللہ اس عمل کے ذریعے تمہارے پاکیزہ گھر کو مزید پاکیزہ بنانا چاہتا ہے. اللہ اس عمل کے ذریعے تم سے گندگی دور کرنا چاہتا ہے. اللہ اس گھر کے اندر پاکیزگی داخل کرنا چاہتا ہے. نبی کے پاکیزہ گھروں کو مزید پاکیزہ بنانے کے لیے, نبی کے نورانی گھروں کو مزید نورانی بنانے کے لیے جو اعمال دیے گئے تھے, ہمارے گندے گھر, ہمارے معصیت سے ڈوبے گھر, ہمارے اللہ کی نافرمانی سے بھرے ہوئے گھر, ان میں یہ اعمال داخل ہو جائیں گے. خدا کی قسم پاکیزہ گھر بنیں گے, پاکیزہ معاشرت بنے گی, پاکیزہ معاملات ہوں گے. بچوں کو تہجد میں اٹھانا نہیں پڑے گا, بچے تہجد کے فضائل سن کر اٹھنے پر آمادہ ہوں گے. بچوں کو اچھی تعلیم دینی نہیں پڑے گی, فضائل کی تعلیم سے بچے اچھی تعلیم پر آئیں گے. بچوں کو الگ سے تربیت کے امور سکھانے نہیں پڑیں گے, گھر کی تعلیم بچوں کی تربیت کرے گی. میرے بھائیوں, عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, نبی کی پاکیزہ معاشرت, نبی کی پاکیزہ زندگی, نبی کی پاکیزہ معاشرت کو گھروں میں داخل کرنا, یہ ہم سب کا فریضہ, ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ پاکیزہ معاشرت گھروں میں کیسے داخل ہوگی, یہ پاکیزہ زندگی کیسے بنے گی, یہ پاکیزہ معاملات کیسے گھروں میں آئیں گے, یہ پاکیزہ زندگیاں کیسے بنے گی. میرے بھائیوں, عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, اللہ نے ایک پاکیزہ, مقدس, بہترین, عظیم الشان کام دیا ہے, عظیم الشان محنت دی ہے, عظیم الشان محنت دی ہے. گھروں کو پاکیزہ نورانی بنانے والی, زندگیوں کو پاکیزہ نورانی بنانے والی, بہترین زندگیاں بنانے والی محنت, دعوت اللہ کی محنت, جس محنت نے نبیوں کے گھروں میں, صحابہ کے گھروں میں ہر خیر و برکت کو داخل کیا تھا. ہماری عقلیں کہتی ہے بیوی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جانا, بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستوں میں جانا, کاروبار بزنس چھوڑ کر اللہ کے راستوں میں جانا, سمجھ میں نہیں آتا, سمجھ میں نہیں آتا. کاروبار چھوڑوں گا, میرے کاروبار بزنس کا کیا ہوگا, دکان چھوڑوں گا, میری دکان کا کیا ہوگا, کمائی چھوڑوں گا, میری کمائی کا کیا ہوگا, پیسے کہاں سے آئیں گے. میرے بھائیوں, عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, خدا کی قسم, خدا کی قسم, جو مال دین پر لگے گا, جو مال دین پر لگے گا, اللہ دنیا میں 10 گنا بڑھا کر لوٹائیں گے. جو صلاحیتیں دین پر لگے گی, اللہ دنیا میں 10 گنا بڑھا کر لوٹاؤ گے. جو وقت اللہ کے دین پر لگے گا, جو صلاحیتیں اللہ کے دین پر لگے گی, باقی رہے گی, باقی ختم نہیں ہوگی, اللہ اسے باقی رکھے گا. ایک کھجور کی گٹلی صدقہ کر دے, اللہ اس کو بڑھاتے بڑھاتے, اللہ اس کی پرورش کرتے کرتے احد پہاڑ کے برابر بڑا کر دیتے ہیں. 4 ماہ اللہ کے دین پر, 4 ماہ اللہ کے راستے میں, 4 ماہ اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگ جائے. میرے بھائیو, عزیزو, اللہ کتنا بڑا کر دیں گے, کتنا بڑا کر دیں گے. ہم اس دھوکے میں ہیں, یہ مال میرا ہے, یہ پیسہ میرا ہے, یہ صلاحیت میری ہے, میں جہاں چاہوں لگاؤں. میرے بھائیو, عزیزو, اس دھوکے سے نکل جاؤ, اس دھوکے سے نکل جاؤ. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون العاملون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المحسنین. میرے بھائیو, عزیزو, یہ جان مال اللہ نے خرید لیا ہے,
یہ جان مال کا اللہ سے سودا ہو چکا ہے، یہ جان مال کا اللہ سے معاملہ ہو چکا ہے جنت کے بدلے۔ یہ جان مال پھر اللہ نے مجھے لوٹایا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس سودے کا یہ بندہ کیا معاملہ کرتا ہے۔ یہ مال میرا دیا ہوا ہے، خرید چکا ہوں، لے چکا ہوں، دوبارہ لوٹایا ہوں دین پر لگانے کے لیے، دوبارہ لوٹایا ہوں دینی تقاضوں پر لگانے کے لیے، دوبارہ لوٹایا ہوں دینی عوامر پر خرچ کرنے کے لیے۔ تیری صلاحیت، تیری جان مال دین پر لگے گی، اللہ اسے باقی رکھے گا، اسے بڑھائے گا۔ اور اگر تو نے مال کو بچایا، تیرا بچا ہوا مال وہ خدا کی قسم تیرا نہیں ہے، تیرے وارثین چھین لیں گے، تیرے اعزاء اقارب چھین لیں گے، تیرے سونے کے دانت اتار لیں گے، تیرے بدن کے کپڑے اتار کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر تجھے تیری قبر کے حوالے کر لیں گے۔ ابھی باپ کی تدفین نہیں ہوئی، بچے تیرے مال پر لڑیں گے۔ تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا، تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے آخرت کے لیے ذخیرہ بنایا، تیرا مال صرف وہ ہے جو دینی تقاضوں میں خرچ ہوا، بقیہ تیرا مال نہیں ہے، تیرے وارثین کا ہے، چھن جائے گا، لٹ جائے گا۔ متنبی فرماتے ہیں مرنے والا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے لٹ گیا، مرنے والا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے لٹ گیا، اور اس کے وارثین ایسا لگتے ہیں جیسے چھیننے والوں نے اسے چھین لیا۔ تملک حلاتی تملک سالبن وفارق الماضی فراق سلیبی، وارثین ایسا لگتا ہے چھین کر اس کا سارا مال لوٹ لیا ہے، اور مرنے والا ایسا لگتا ہے جیسے لٹ گیا، چھن گیا، خالی ہاتھ قبر میں جا رہا ہے۔ میرے بھائیو عزیزو، مال بچانا چاہتے ہو، بہت تمنائیں ہیں، بینک میں جمع کر دیا، لاکر میں رکھ دیا، بینک کا جمع شدہ مال بچے گا نہیں، بینک لوٹ لے گی، اور اگر بینک نے واپس کر دیا بچے بیوی لوٹ لیں گے موت پر۔ مال بچانا چاہتے ہو لگاؤ اللہ کے راستے میں، صلاحیتیں بچانا چاہتے ہو لگاؤ اللہ کے دین کے تقاضوں پر۔ میرے بھائیو عزیزو، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو مال تمہارے پاس بچا رہ جائے گا ختم ہو جائے گا یا تم ختم ہو جاؤ گے، جو مال اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگے گا وہ باقی رہے گا۔ اللہم آتی منفقا خلفا، روزانہ فرشتہ سورج کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور دعا دیتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ دین کے تقاضوں پر مال خرچ کرنے والے کو بدل دے دے۔ اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ دین کے تقاضوں سے مال بچانے والے کے مال کو برباد کر دے۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، جو مال اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگاؤ گے اللہ دنیا میں اس کا بدل دے گا۔ میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، جو مال اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگاؤ گے اللہ دنیا میں اس کا بدل دے گا۔ ابھی تاجروں نے ایک تجارت جانی ہے، ایک کا 2 بنانے کی، ان تاجروں کو دوسری تجارت نہیں معلوم ہے، ایک کا 10 دنیا میں، ایک کا 7 لاکھ آخرت میں۔ وہ تجارت اللہ کے دین کے تقاضوں پر جان کا مال کا لگانا ہے۔ میرے بھائیو عزیزو، صحابہ نے جو کچھ ان کے پاس تھا لٹا دیا، لگا دیا، اللہ نے ان کی نسلوں کو لوٹایا ہے۔ ان کی حیات میں ان کے گھروں میں سونے کے ڈھیر لگ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام شروع زمانے میں، قسم پرسی کے زمانے میں، حالات کے زمانے میں عدی بن حاتم طائی سے کہہ کے چلے گئے، عدی جو محنت میں لے کر آیا ہوں، جو دین میں لے کر آیا ہوں، جو کام میں لے کر آیا ہوں، جب یہ حقیقت کے ساتھ وجود میں آئے گا تم دیکھو گے اتنی مال کی فراوانی ہوگی کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، اتنی مال کی فراوانی ہوگی کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ باپ بھی کما رہا ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، بھائی بھی کما رہا ہے، پورا گھر کمانے پہ لگا ہوا ہے، بیوی کو بھی جوائنٹ کر لیا، بچی کو بھی ڈاکٹر بنا کے جوائنٹ کر لیا، کماتے کماتے کنگال ہو گئے۔ اور صحابہ کہ کے دین پہ لگاتے اللہ کے دین پہ خرچ کرتے اللہ نے انہیں اتنا دیا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، مال کا مصرف نظر نہیں آتا تھا، مال گھروں میں پڑا رہتا تھا،
میرے بھائیوں عزیزوں دوستوں بزرگوں اپنی عقل سے چلو گے. عقل کہے گی بیوی کو چھوڑنا کوئی سمجھداری نہیں. عقل کہے گی بچوں کو چھوڑنا کوئی سمجھداری نہیں. عقل کہے گی کاروبار بزنس چھوڑنا کوئی سمجھداری نہیں. اللہ کے نبی کی مرضی پر چلو گے, اللہ کے نبی کی منشا پر چلو گے, اللہ کے نبی کی چاہت پر چلو گے. اللہ کے نبی فرما کے جا چکے ہیں, اللہ کے نبی فرما کے جا چکے ہیں, عمل سے طے کر کے جا چکے ہیں. 30 سال 20 سال 10 سال ہو گیا نکاح کو, بیوی کو چھوڑنے تیار نہیں ہیں, بیوی کے ساتھ زندگی مزے سے گزار رہے ہیں. جنتی حور کو ناراض کر رکھا ہے, جنتی حور کو ناراض کر رکھا ہے. دو میں سے ایک سودے پر معاملہ کر لو, یا تو دنیا میں بیوی کے ساتھ مزے کی زندگی گزارو, مت چھوڑو, بیوی کے ساتھ مزے کی زندگی گزارو, آخرت میں جنتی حور سے جدا رہ کر زندگی گزارنی پڑے. اور اگر چاہتے ہو جنتی حور بلکہ حوروں کی سردار اللہ آپ کی بیوی کو بنا دے, جنتی حوروں کی سردار اللہ آپ کی بیوی کو بنا دے. عام جنتی عورتوں کے حسن سے بڑھ کر حسن اللہ آپ کی بیوی کو دے دے. عام جنتی حوروں کا سردار اللہ آپ کی بیوی کو بنا دے. تو یہاں بیویوں کو چھوڑنا پڑے گا, یہاں بیویوں کے فراق کو برداشت کرنا پڑے گا, یہاں بیویوں سے جدائی کی اختیار کرنی پڑے گی. اگر چاہتے ہو آخرت میں آپ کی بیوی آپ سے 500 سال پہلے جنت میں جا کر آپ کے استقبال میں بن سنور کے تیار ہو جائے, تو یہاں بیوی کی فراق کو برداشت کرنا پڑے گا. یہاں بھی بیوی جدا نہ ہو, وہاں بھی بیوی مل جائے. میرے بھائیوں یہ سودا نہیں چلے گا. یہاں بیویوں کی جدائیوں کو, بچوں کی جدائیوں کو برداشت کرو گے, اللہ آپ کی بیویوں کو جنت کی سرداری عطا کرے گا. آپ کی بیوی کو حسن و جمال کا پیکر بنا دے گا, نعمتوں سے آپ کو نوازے گا. میرے بھائیو عزیزو, امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 11 جنتی بیویوں کو چھوڑ کر 33 مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. حضرات صحابہ اپنی جنتی بیوی جنتی بچوں کو چھوڑ کر 70 مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. ہم سے اپنی بیوی جس کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہے, اپنے بچے یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ جنتی ہے, چھوڑا نہیں جاتا. کیا ہماری بیویاں نبی کی بیویوں سے زیادہ معزز ہو گئی؟ کیا ہمارے بچے نبی کے بچوں سے زیادہ معزز مکرم ہو گئے؟ کیا ہمارے یہ دیہات, ہمارے یہ شہر نبی کے شہر سے زیادہ معزز ہو گئے؟ جنتی شہر مدینہ منورہ, جہاں فرشتے حاضری کو سعادت سمجھتے ہیں, جہاں یومیہ 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں. حضرات صحابہ نے ان مقدس شہروں کو چھوڑ کر وہ جنت البقیع جہاں دفن ہونا ہر مومن تمنا کرتا ہے, حضرات صحابہ ان قبرستانوں کو چھوڑ کر آپ کے ہندوستان پہلی صدی میں آئے اور آ کے انڈمان کے پہاڑوں میں, رتنا گیری کے پہاڑوں میں, بھاونگر کے سمندر کے ساحل پر, کیرلا کے ساحل پر, سورت کے ساحل پر صحابہ نے آگے قبریں بنائی اور اللہ کے دین کو زندہ کیا, اللہ کے کلمے کو بلند کیا. اور میرے بھائیوں ہمیشہ کے لیے یہاں آ کر آسودہ خواب ہو گئے. میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں, اگر جنت کا اونچا مقام چاہتے ہو, جنتی نعمتیں چاہتے ہو, اللہ کا قرب چاہتے ہو, تو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکلنا ہوگا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. اللہ کے راستے میں جان مال لگانے والے صحابہ اور مدینہ میں رکنے والے صحابہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے راستے میں جان مال لگانے والے صحابہ اور مدینہ میں رکنے والے صحابہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. اللہ کے راستے میں نکل کر روم, فارس, ایران اور ہندوستان جانے والے صحابہ اور اپنے اپنے گھروں میں مدینہ منورہ میں رکنے والے صحابہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے راہ خدا میں نکلنے والے صحابہ کو مدینہ میں رکنے والے صحابہ پر اجر عظیم سے فضیلت عطا فرمائی ہے.
اتنا بڑا مقام ان صحابہ کو دیا ہے جن صحابہ نے راہ خدا میں گرد چھانی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے بھیڑ کی اور اطراف بھیڑ کی زمین مدینہ منورہ سے مقدس ہو گئی۔ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو راہ خدا میں، تم زمین پر بوجھل ہو جاتے ہو۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تمہیں ہو کیا گیا جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو راہ خدا میں تو تم زمین سے چپک کے بیٹھ جاتے ہو، بوجھل ہو جاتے ہو، تم سے تمہارے گھر نہیں چھوٹتے، تم سے تمہاری بیویاں نہیں چھوٹتی۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ کیا تم آخرت کو بھول گئے؟ جنت کے چشمے، جنت کے باغات، جنت کے محلات، جنت کی حوریں، جنتی نعمتیں بھول گئے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو عزیزو، اپنے اوپر رحم کھا کے اپنی ذات سے لے کے سارے عالم میں اللہ کا دین زندہ ہو، اپنی ذات سے لے کے سارے عالم میں اللہ کا کلمہ بلند ہو، ہمارے گھر کے اندر ایمان یقین کی فضائیں قائم ہو، گھر کی زندگی نورانی منور پاکیزہ عمدہ شاندار بہترین بن جائے، گھر کی معاشرت بدل جائے، گھر کے اندر سکون کی زندگی ہو اور اطمینان چین سکون کا ماحول بن جائے، پورے عالم میں دین ایمان عمل کی فضائیں بن جائے، امن و اطمینان کی فضائیں بن جائے۔ اس کے لیے حضرات صحابہ کی طرح، حضرات انبیاء کی طرح اپنی جان مال کو لے کر اللہ کے راستے میں 4 ماہ 5 ماہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے جذبے کے ساتھ ہمت کر کے کھڑے ہو کے بتاؤ کہ انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلوں گا۔ کھڑے ہو جاؤ ہمت کر کے، جس طرح صبر و سکون کے ساتھ بات سنی ہے اسی طرح ہمت حوصلوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ ایک آدمی بھی بیٹھا نہ رہے، ایک آدمی بھی جان نہ چرائے، ایک آدمی بھی آگے پیچھے نہ ہو، کھڑے سب مجمع کھڑے ہو جائے ہمت حوصلوں کے ساتھ، سب کھڑے ہو جاؤ۔ 4 ماہ نقد اللہ کے راستے میں پیدل اسی اجتماع سے جائیں گے، جان مال نہیں بچائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، جان مال کو چرائیں گے نہیں، بچائیں گے نہیں۔ ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ، حوصلوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ہمت ارادوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اب بلند حوصلوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، سستا سودا ہے، آسان سودا ہے، عمدہ سودا ہے۔ سنو میرے بھائیوں، بیوی چھوڑتے ہوئے شاخ گزر رہا ہے، سنو بچوں کو چھوڑتے ہوئے مشقت ہو رہی ہے۔ ان فی الجنۃ لحورا يقال لها العينا اذا مشت مشى حولها 70,000 وصيفا يمينها وعن يسارها كذلك وهي تقول اين الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر۔ سنو، جنت میں ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ 4 مہینے جانے والوں سنو، 5 ماہ جانے والوں سنو، ان فی الجنۃ لحورا، جنت میں خوبصورت لڑکی ہے، خوبصورت لڑکی۔ اذا مشت مشى حولها 70,000 وصيفا يمينها، جب وہ چلتی ہے اس کے دائیں طرف 70,000 خادمائیں چلتی ہے، اس کے بائیں طرف 70,000 خادمائیں چلتی ہے۔ 1,40,000 خادماؤں کی مخدومہ ہیں، 1,40,000 خادماؤں کی مخدومہ ہیں۔ کیسی خوبصورت لڑکی ہوگی۔ سنو، میں اس مخدومہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس خوبصورت لڑکی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کی جو نوکرانیاں خادمائیں ہیں 1,40,000، ان خادماؤں میں سے کوئی ایک خادمہ اپنا دوپٹہ آسمان پہ لہرا دے، خدا کی قسم ساری زمین خوشبو سے معطر ہو جائے۔ آپ کے گھر کی خادماؤں کی طرح خادمہ نہیں ہیں گندی سندی، پاکیزہ نورانی معطر خوشبودار۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضور فرما کے جا چکے کہ آسمان پہ دوپٹہ لٹکا دے ساری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے۔ آسمان پہ انگلی لٹکا دے، اپنی انگلی کا پوروا سمندر سورج شرما کے پیچھے ہٹ جائے، سورج کی روشنی مان پڑ جائے، تھوک دے، سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے، ایسی لذیذ خوبصورت تو اس کی خادمہ ہیں۔ مخدومہ کا کیا حال ہوگا؟ تمہاری آنکھیں اسے برداشت نہیں کر سکتی، تمہارا دل اس کا تحمل نہیں کر سکتا،
میرے بھائیوں اس بیوی کو چھوڑ کر راہ خدا میں نکلنے کی برکت سے وہ ملے گی. اس کی ایک آواز ہے، اس کی ایک آواز ہے، این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر. کہاں ہیں اللہ کے دین پر جان مال لگانے والے؟ کہاں ہیں دنیا کی بیویوں کو چھوڑ کر راہ خدا کی گرد چھاننے والے؟ کہاں ہیں رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ سے امت کی ہدایت کی بھیک مانگنے والے؟ کہاں ہیں دن میں گلی کوچوں میں گشت لگانے والے، ملاقاتیں کرنے والے، دعوت دینے والے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے؟ کہاں ہیں؟ وہ آواز لگاتی ہے، آپ کی تلاش میں ہے. خدا کی قسم آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کے کھڑے ہونے کو دیکھ چکی، ابھی جھانک کے دیکھ رہی ہے آپ کی ہو جائے نا. آج آپ کی بیویاں جو جنت میں آپ کو ملے گی خوشیاں منا رہی ہے. آج میرے شوہر کو سمجھ آ گئی، اب تک اپنی بیوی کے ساتھ لگا ہوا تھا، آج میری طرف متوجہ ہے، بیوی کو چھوڑ نہیں رہا تھا، آج اسے چھوڑ کر میری تلاش میں ہے. آج وہ خوش ہو گئی. خدا کی قسم آپ سب کا نام فرشتوں نے لکھ لیا. کوئی یہاں سے واپس گھر نہ جائے، کوئی یہاں سے واپس گھر نہ جائے، سب یہیں سے نقد پیدل 4 ماہ جائیں گے. اگر ایسا ہوا، سنو ادھر، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، آپ ابھی مجلس ختم ہوگی، فرشتے جائیں گے، اللہ پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو؟ جی مومن آباد سے آ رہے ہیں. کیا ہو رہا تھا؟ تیرے بندے نقد 4 ماہ تیرے راستے میں جانے تیار ہو گئے. خودے بھی سن لے گی، اللہ بھی خوش ہو گیا کہ بندے نقد 4 ماہ جانے تیار. سب کے نام پیش ہوں گے. سنو، آپ سب کے نام پیش ہوں گے. یہ تو بیچارے تشکیل والے لکھ نہیں پائیں گے، فرشتے لکھ چکے. آپ ابھی فارغ نہیں ہوں گے، فرشتے اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے. کہاں سے آ رہے ہو؟ جی تشکیل میں سب تیار ہے. ماشاءاللہ، بہت مبارک. خودے بھی خوشیاں منائے گی، خودے عینا بھی آج خوش ہو جائے گی. آپ کی بیوی ناراض ہو جائے، بہت راضی کر لیا، 20 سال 30 سال 15 سال 10 سال، آج ہو جائے نا خوش ہے، وہ خوش ہوگی. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، آج مغرب بعد دعا سے فارغ ہو کر کوئی گھر کا قدم اٹھائے گا، ہو رہے نا ناراض ہو جائے گی، ہو رہے نا ناراض ہو جائے گی. صبح خوش، شام کو ناراض کر دیا. ارے بیوی کو صبح بھی خوش کرو، شام میں بھی خوش رکھو. کوئی واپس نہیں جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ارے زور سے کہو انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون ہو رہے نا کو لے گا. بڑے بڑے سوچ رہے لے کے کیا کریں گے، اللہ انہیں جوان بنا دے. بچے سوچ رہے لے کے کیا کریں گے. یہاں تو سورج کی طرف نگاہ اٹھا لے تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہے. اور سورج کو شرما دینے والی حور آنکھوں کو کیا بنا دے گی. یہ آنکھیں نہیں ہوگی، اللہ آنکھیں بدل کے دے گا. یہ جسم نہیں ہوگا، اللہ جسم 60 ہاتھ اونچی 6 فٹ جیب میں رکھ لے گی. اللہ آپ کو بھی 60 ہاتھ اونچا بنا دے گا، حسن و جمال کا پیکر بنا دے گا. کھڑے کھڑے آپ سن رہے ہو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ایک آخری بات سنا دوں، کوئی لوٹ کے نہیں جائے گا. اس آدمی کے ساتھ سنا، آپ کی ہو جائے نا اتنی خوبصورت. جب آپ جنت میں جاؤ گے تو اللہ پہلے اس کے لائق بنا دے گا، اللہ اس کے لائق بنا دے گا. ایک نہر سے کہے گا غسل کرو، غسل کریں گے، سارے گندگی بدن کے سارے بال صاف. جو آج چہرے اپنے صاف کرتے ہیں دشمنوں کی نقل میں، خدا کے واسطے اپنے چہروں کو داڑھیوں سے مزین کرو. جنت میں پہنچنے سے پہلے نہر سے غسل دے گا اللہ، سارے بال صاف، سب کے چہرے صاف. ایک چشمے سے کہے گا پانی پیو، پانی پئیں گے، اندر کی ساری گندگی صاف. پھر جردن، بدن کے سارے بال صاف. مردن، چہرے کے بال صاف. مکحلین، اللہ آنکھوں میں سرما لگائے گا. پھر اللہ ایک جنتی جوڑا پہنائے گا، اللہ ایک جنتی جوڑا پہنائے گا. اب ہائٹ چھوٹا ہے تو پھر اللہ 60 ہاتھ آدم علیہ السلام کا قد دے گا. حسن میں اس کے مطابق بننے کے لیے یوسف علیہ السلام کا حسن دے گا. آواز اس کی سریلی ہے، آپ کی آواز سریلی بن جائے، داؤد علیہ السلام کی سریلی آواز دے گا. اخلاق آپ کے جیسے ہیں، اس کے اخلاق جنتی اخلاق ہیں. آپ کے اخلاق بلند ہو جائے، اللہ حضور والے اخلاق دے گا. ان صفات سے نواز کے اب میک اپ پورا ہو گیا، بیوی کے لائق بن گئے. بڑے بوڑھے بچے سب خوش ہو گئے. آپ کو اللہ حضور کے لائق بنا کے پھر کہے گا آگے چلو. آگے چلیں گے، خادمائیں کھڑی ہوگی، وہ ایسی حسین جمیل ہے،
खादिमा की तरफ बढ़ेगा, वो कहेगी नहीं मैं खादिमा हूँ, मैं आपकी हुर नहीं। ये उसकी हुस्न से समझेगा ये मेरी बीवी है, का नहीं मैं तो खादिमा हूँ, और आगे बढ़ो। और आगे बढ़ेगा, दूसरी पलटन नजर आएगी, ये समझेगा ये पहले से ज्यादा हसीन है, ये मेरी बीवी है। आगे बढ़ेगा, नहीं मैं तो खादिमा हूँ, और आगे बढ़ो। और आगे बढ़ेगा, तीसरी पलटन नजर आएगी, वो पहले से ज्यादा खूबसूरत, वो समझेगा शायद ये मेरी बीवियां हैं। आगे बढ़ेगा, नहीं हम तो खादिमाएं हैं, और आगे बढ़ो। यहाँ की गंदी नापाक कुफ्र शिरकों में डूबी हुई, गंदगी गलादतों में डूबी हुई, पेशाब पाखाने हैद निफास वालियों पर निगाह डालते हो, अपनी निगाहों को बचा लो। अल्लाह पाकीदा नूरानी मुश्क अंबर से बनी हुई, हैद और निफास से पाक, गंदगियों से पाक नूरानी बीवियां देगा। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ेगा, एक नूर का मिंबर होगा, उस पर आपकी बीवी जलवा अफरोज होगी। ये देखते ही देखता ही रह जाएगा, देखता ही रह जाएगा, होश गुम हो जाएंगे, देखता ही रह जाएगा। वो कहेगी क्या मुझसे ताल्लुक कायम नहीं करना है? तब उसे होश आएगा, आगे बढ़ेगा, मुलाकात होगी। पहली मुलाकात 500 साल की। मेरे भाइयों दी तो ये बीवी हूर आईना, वो कह रही कहाँ है दावत की मेहनत करने वाले, कहाँ है अच्छी बातों का हुक्म करने वाले, कहाँ है बुरी बातों से रोकने वाले। इसलिए खुदा के वास्ते कोई लौट के ना जाए, कोई लौट के ना जाओ, सब यहीं से नकद पैदल 4 माह जाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कौन जाएगा बीवी के पास वापस? हाथ उठा के बताओ, बीवी के पास वापस? अभी तक हुरैना का शौक नहीं पैदा हुआ। कौन जाएगा हुरैना की तरफ 4 माह पैदल? हाथ उठा के बताओ, अच्छी तरह हाथ उठाओ। माशाअल्लाह। अब कोई पीछे नहीं लौटेगा, कोई वापस नहीं जाएगा। अब एक बात सुनो, अल्लाह आप हज़रात की सलाहियतों को इस्तेदादों को ठिकाने लगा दे। अभी ज़रूरियात से फारिग, सबसे पहले अगर बावुदू है इशराक पढ़ो, अगर बावुदू है इशराक पढ़ो। इशराक से आज जुमा का दिन है, जुमा का दिन अल्लाह की रहमतें और दिनों के मुकाबले में ज़्यादा मुतवज्जह हो जाती है। एक दरूद शरीफ का सवाब 700 गुना बढ़कर मिलता है जुमा के दिन। इसलिए हुजूर ने फरमाया अक्सिरू अलैहि सलात यौमल जुमा, जुमा के दिन मेरे ऊपर दरूद कसरत से भेजा करो। इसलिए कसरत का इतलाक 300 पर होता है, कम से कम 300 मरतबा हर साथी दरूद शरीफ पढ़े। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? प्लीज जोर से कहो इंशाअल्लाह। उसके बाद जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत का एहतमाम करो, जुमा के दिन सलात तस्बीह का एहतमाम करो। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम तोहफा दे के गए हैं। अभी ज़रूरियात से फारिग हो जाओ, फिर 9:30 बजे यही मजलिस होगी, चाश पढ़ के मजलिस में बैठ जाओ और जुमा की नमाज से आधा पौन घंटा पहले सलात तस्बीह की नियत बांधो। सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ सलात तस्बीह पढ़ो। हुजूर अपने चचा को ये तोहफा दे के गए थे, चचा को जज़ाए खैर दे, उन्होंने हम तक पहुंचा दिया। 10 वादे हैं, 10 वादे हैं चचा जान, 10 वादे। सारे अगले पिछले छोटे बड़े रात दिन के सारे ही गुनाह अल्लाह माफ कर देगा, धुल देगा। आसान अमल है सलात तस्बीह का। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? अरे जोर से कहो। जुमा के बाद मजलिस होगी, असर बाद निकाह होगा। आपका तो हुरैना से निकाह हो गया है, जिनको और निकाह करने का इरादा है दुनिया की बीवी से, असर के बाद निकाह होगा। मगरिब के बाद सारा मजमा अव्वाबीन पढ़कर तख्त के पास जमा हो। हदीस में है जो मगरिब के बाद 6 रकात अव्वाबीन पढ़ता है उसको 12 साल नफल इबादत का सवाब मिलता है। इसलिए एहतिमाम के साथ अव्वाबीन भी पढ़े और फिर उसके बाद मजलिस में जम के बैठे। जब तश्कील हो, ये जितने हुरैना के शोहर हैं सब पहले खड़े होकर नाम लिखाएं। करोगे इंशाअल्लाह? और जितने और आने वाले हैं बाद में, सबको ये फजाइल भी सुनाओ और सबको ये अमाल भी बताओ। और ये मस्जिद है, मस्जिद जहाँ आपका क़ियाम है, आरदी मस्जिद है। मस्जिद के बारे में अल्लाह ने फरमाया फी बुयूतिना दीनल्लाह अन तुरफा व युज़करा फीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल। इस मस्जिद को आमाल से आबाद रखो, जिक्र से, तिलावत से, दुआओं से, सीखने सिखाने से, एक दूसरे को दावत देने से मशगूल रखो अपने आप को। करोगे इंशाअल्लाह? अरे जोर से कहो इंशाअल्लाह। ज़रूरियात से फारिग हो जाओ, इशराक पढ़ो। सुभान अल्लाह।